اچھا جی، سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آئی ایم اسیومنگ. چلیں گریٹ، سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے. اب ہم اپنا فرسٹ لیکچر اسٹارٹ کرنے لگے. آج کا جو لیکچر ہے بیسکلی اٹ از این انٹروڈکٹری لیکچر ٹو سائیکالوجی، اور اس میں ہم سائیکالوجی میں CSS سائیکالوجی میں ہائی اسکور کرنے کے لیے ٹپس بھی شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچنز ہیں تو آپ لوگ میرے سے ساتھ ساتھ پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے صرف ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہو، بلکہ ہاں تو آپ لوگ مجھے صرف ڈائریکٹ میسج کر سکو گے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی کیوریز ہیں، اگر کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کیا کرنا. تو فرسٹ آف آل ہم نے ڈسکس کرنا ہے دا سلیبس فار CSS سائیکالوجی. آئی ایم شیور کافی لوگوں کو سلیبس کا اب تک پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک سلیبس کا ایک کمپریہنسو سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ سلیبس میں کیا کیا ہے، ہر چیپٹر کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹپس فار سائیکالوجی. ٹھیک ہے، جو اس لیکچر کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اب کیونکہ اتنے ڈھیر سارے لوگ سائیکالوجی آپٹ کرتے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو میک یور پیپر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم نے کچھ ٹپس ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو اس کورس کا ایک انٹروڈکشن دینا ہے بیکاز دس از گوئنگ ٹو بی این ایکسٹینسو کورس. ٹھیک ہے، جس میں ہم کافی سارے لیکچرز کریں گے، تقریباً 14 لیکچرز ہوں گے آپ لوگوں کے اس میں. ٹھیک ہے، سیٹرڈے اور سنڈے کو. ٹھیک ہے، 7 ویک سے لیکچرز چلیں گے. تو ان 14 لیکچرز میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے یہ چیزیں ورک کریں گی، آپ کو کورس لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، we're going to discuss all of that. ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹپس کے اندر ہی میں آپ کو کافی ساری چیزیں بتا دوں گی تو I won't write them separately. اس کے بعد آپ کو ایویلیویشن کا بتانا ہے کہ اس کورس کے ساتھ ایویلیویشن از فری. ٹھیک ہے، ایگزامس تک آپ جتنے چاہے کویشچنز ایویلیویٹ کروا سکتے ہیں. we're also going to talk about the importance of attempting your questions and getting them evaluated. ٹھیک ہے، تو وداؤٹ فردر اڈو ہم چلے جاتے ہیں سلیبس پہ. اچھا، وائس میں کہیں بھی ڈسٹورشن آئے تو یو گائز کین ریز یور ہینڈز اور مینشن اٹ ان دا چیٹ. اچھا، مریم نے پوچھا ہے کہ PMS پنجاب کے لیے بھی ہے. یس، اٹس فار PMS پنجاب ٹو. دا سلیبس از سلائٹلی ڈفرنٹ بیکاز PMS پنجاب از ڈیوائڈ انٹو 2 پیپرز. ٹھیک ہے، کوئی 4-5 چیپٹرز ہی ہیں ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، تو وہ ہم سیپریٹلی کور کریں گے جن لوگوں کا PMS پنجاب ہے. ٹھیک ہے، CSS والے چاہیں تو وہ والے سیپریٹ لیکچرز لے سکتے ہیں، وہ لے لیں. اگر نہیں چاہتے نہ لیں تو دیٹس دیئر اون چوائس. لیکن ہم PMS پنجاب کے چیپٹرز بھی کور کریں گے. ٹھیک ہے، اور ویکینڈ لیکچرز ہے. یس مریم، سیٹرڈے اور سنڈے کو ٹائمنگ ہے 4 سے 5:30 بجے تک. آج کا لیکچر از گوئنگ ٹو بی این اوور ویو آف دی انٹائر سلیبس. تو اگر آپ نے سلیبس آلریڈی پڑھا بھی ہوا ہے تو دس لیکچر از امپورٹنٹ فار یو بیکاز ہم اس میں سارا ڈسکس کریں گے کہ کچھ چیزیں فار ایگزامپل سلیبس میں مینشن نہیں ہے. نو پرابلم مریم. اچھا، کچھ چیزیں سلیبس میں مینشن نہیں ہے تو میں کچھ آپ کو جو ہے نا اور پوائنٹس بتاؤں گی کہ یہ والا ٹاپک لیٹ سے سلیبس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ جو ہے پاس پیپرز میں کویسچنز ایسے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو جب میں لکھواؤں گی ساتھ ساتھ تو آپ یہ ساتھ ساتھ ایکسٹرا پوائنٹس ایٹ لیسٹ سلیبس کے نوٹ کرتے جائیں. اور اگر میں آپ کو کوئی ٹپ ابھی ساتھ سلیبس ڈسکشن کے بتا رہی ہوں تو آئی ول انکریج یو ٹو نوٹ دیٹ ٹو بیکاز الٹیمیٹلی وہ آپ کو آپ کی تیاری میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کسی کو کوئی ایشو یا کچھ کہنا ہو یا ہم آگے موو آن کریں. آمنہ، میں نے ابھی مریم کو یہی بتایا کہ اٹس فار بوتھ CSS اینڈ PMS. ٹھیک ہے، PMS کے 3-4-5 چیپٹرز آر ڈفرینٹ تو ہم اس کو سیپریٹلی کور کریں گے. ٹھیک ہے، 14 لیکچرز آر فار CSS اور PMS کے لیے پھر ایکسٹرا لیکچرز ہوں گے آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا لیکچرز فار PMS. ٹھیک ہے، تو بیسکلی ان ادر ورڈز PMS آپ کی فی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ول کور دیٹ بیکاز اٹس جسٹ اے فیو مور لیکچرز. ٹھیک ہے، اور جو PMS میں سلیبس ہے وہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بلکہ وہ بھی کافی انٹرسٹنگ چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک دیر آر نو مور کویسچنز. تو اب ہم اپنے سلیبس کی ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ سلیبس میں جو 14 چیپٹرز ہیں ٹوٹل.
ٹھیک ہے. اور ہر چیپٹر کا ایف پی ایس سی نے پراپرلی ڈیمارکیٹ کیا ہوا ہے کہ ہر چیپٹر میں ٹاپکس کیا آنے ہیں. اچھا, سو فرسٹ آف آل لیٹس ڈسکس دا فرسٹ چیپٹر جو کہ ہمارا ہے an introduction to psychology, جس میں ہم نیچر پڑھتے ہیں, سائیکالوجی کی اسکوپ پڑھتے ہیں, ڈیفینیشن پڑھتے ہیں, how is psychology a science, what makes psychology a science. پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ سائنس کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم اپلائی کریں گے کہ سائنس سائیکالوجی ایک سائنس کیسے ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسکولس, پرسپیکٹیوز اینڈ ماڈلز آف سائیکالوجی پڑھیں گے, اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ریسنٹ ٹرینڈس, یہ اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں اپنی پریپریشن میں, ٹھیک ہے. تو سلیبس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ریسنٹ ٹرینڈز ایک چھوٹا سا لفظ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اور یہاں پہ ایک ٹپ ساتھ دے دوں کہ اگر تو آپ کے کوشچن میں ریسنٹ ٹرینڈز کا لفظ لکھا ہے یا نہیں لکھا, تو یو آر سپوز ٹو ڈسکس ریسنٹ ٹرینڈز بریفلی, ٹھیک ہے, ان یور کنکلوژن, ٹھیک ہے. کیونکہ سائیکالوجی ایک بہت پرانا سبجیکٹ ہے, 1800 سے چلتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آج کے دن میں ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج, آج سائیکالوجی میں کیا ایسی چینجز آ چکی ہیں, آج کیا پیٹرن ہے ریسرچرز کا, واٹ آر ریسرچرز مور انٹرسٹڈ ان, ٹھیک ہے. تو یہ والا ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو کہ کیونکہ بکس میں نہیں لکھا ہوتا, جو اکثر ورلڈ ٹائمز کی بکس مل جاتی ہیں یا اور جو مارکیٹ میں سی ایس ایس ریلیونٹ بکس ہوتی ہیں, اس میں یہ والا ٹاپک اتنا اچھا لکھا ہی نہیں ہوتا, تو اسپائرنٹس ڈونٹ گیو اٹ مچ امپورٹنس آئیدر. اچھا, اب ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ کچھ چیزیں ہیں جو سلیبس میں مینشن نہیں ہے, تو وہ آپ الگ سے ایڈ کر لو. یہاں پہ ہسٹری کا لفظ لکھا ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن ہم ہسٹری ڈسکس کریں گے. اچھا, اب ہسٹری کو سائیکالوجی کی میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ان دی ارلی ہسٹری آف سائیکالوجی, ٹھیک ہے. اس میں ہم اسٹرکچرزم, فنکشنزم, ایڈورڈ ٹیچنر, ولیم وونٹ, یہ سارے کافی سارے ریسرچرز پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو نام نہیں بھی ابھی سمجھ آئے تو اٹس آل رائٹ, ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دس واز جسٹ یو نو کہ ہوگا کیا اس میں آگے. پھر ارلی ہسٹری کے بعد ہم ایک ماڈرن ہسٹری پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم ایک ریسنٹ ٹرینڈز والا پارٹ پڑھیں گے جو میں نے یہاں پہ آلریڈی بتایا ریسنٹ, ٹھیک ہے. تو ہسٹری کو بھی آئی ول ڈیوائڈ دس انٹو 3 phases, ٹھیک ہے, اور ہم ایک پراپر ٹائم لائن بنا کے چلیں گے کہ ایون بفور 1800, جیسے میں نے کہا نا کہ 1800 میں سائیکالوجی بیکیم اے سائنس, لیکن ایون بفور دیٹ سائیکالوجی کی جیسے اس کے جو پیرنٹ سبجیکٹس تھے وہ کیا تھے, ایرسٹوٹل کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہے, سوکریٹیز کا سائیکالوجی سے کیا تعلق ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ہسٹری آف سائیکالوجی کہ سائیکالوجی پہلے اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا, لیکن پھر آہستہ آہستہ ریسرچرز نے, فلاسفرز نے سائیکالوجی کو کس طرح سے سمجھنا شروع کیا کہ مائنڈ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, کانشیسنس کیا چیز ہے. اور پھر آج کی جو سائیکالوجی ہے, اٹ از اے اسٹڈی آف بیہیویئر, ہے نا. تو اس چیز تک ہم کیسے پہنچے, ٹھیک ہے. شروع میں جو سائیکالوجی تھی, بیکاز ریمبر دا ورڈ سائیکالوجی, اس کا مطلب ہے اسٹڈی آف دا سول, ٹھیک ہے. تو ہم آج کی سائیکالوجی میں وی ڈونٹ ایکچولی اسٹڈی دا سول پر سے, تو لیکن کیونکہ سائیکی کا لفظ کا مطلب ہے سول, تو ہم یہاں سے اسٹارٹ ہو کے مائنڈ پہ کیسے گئے, کانشیسنس پہ کیسے گئے, بیہیویئر سائیکالوجی پہ کیسے گئے, کہ اب ہم آبزرویبل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں, اب ہم کوگنیٹو مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ایک بہت انٹرسٹنگ سی ہسٹری ہے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے, پھر کس طرح سے ایوولوشن ہوئی سائیکالوجی کی, ٹھیک ہے. یو کین آلسو کال دس پارٹ دی ایوولوشن آف سائیکالوجی. اچھا جی, پھر اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک آیا تھا, دس از دا بایولوجیکل بیسز آف بیہیویئر, ٹھیک ہے. ایز اے نیم سجیسٹ, اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ سائیکالوجی جو کہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ہم یوزلی ریلیٹ کرتے ہیں مائنڈ سے یا برین سے, تو اس کی ایک بایولوجیکل بیسس کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اگین اٹس ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ جینیٹک سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو کیا انٹیلیجنس صرف جینیٹک سے ہی ڈٹرمن ہوتی ہے, یا انٹیلیجنس کی اور بھی روٹس ہیں, کہ انوائرمنٹ سے بھی ڈٹرمن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یا پھر برین کی, یا ہماری جو برین میں سے کسی کی کیمیکل امبیلنس ہو جائے تو اس کا جو ہے اس کی بیہیویئر پہ کیسے افیکٹ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اکثر پڑھا ہوا ہے کہ ہارمونل امبیلنسز ہو جائیں تو پھر آپ کے باڈی پہ فزیولوجیکل پروسیسز پہ افیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کوئی النس ہو جاتی ہے, لیکن وہ فزیکل النس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا اس والے چیپٹر میں کہ ہاؤ an imbalance in your brain, chemical imbalance in your brain can actually affect your behavior as well. تو I'm sure کچھ لوگوں کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا,
but we will go into this concept in much detail. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اسٹوری بھی سنا دیتی ہوں اس چیپٹر میں آپ لوگوں کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کی, بیکاز جب ہم اس چیپٹر کو ویسے پڑھتے ہیں بک سے تو اٹس کوائٹ بورنگ. اس میں برین کے ڈائیگرامس بنے ہوتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ سائیکالوجی میں جو ہے نا بایو کہاں سے آ گئی. تو ایک چھوٹی سی میں اسٹوری بتاتی ہوں, اٹس ریئل اسٹوری. دیر واز اے وومن, کوئی 30 ایئرز اولڈ تھی وہ. تو اس کو جو ہے نا ایک دفعہ رات کو وہ نیبرہڈ میں سے جا رہی تھی, رات کا ٹائم تھا, تو ایک دم سے پیچھے سے آ کے نا اس کو کسی ڈرگڈ بندے نے اس کو جو ہے نا پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا. اس کو کوئی گن وغیرہ اس کی طرف پوائنٹ کی. تو obviously the woman was supposed to get scared, ٹھیک ہے, and frightened for her life, but she wasn't scared at all. اور ایکچولی اس کا یہ جو کامنس تھی, اس کا ہارٹ ریٹ کوئک نہیں ہوا, اس کی بریدنگ ریٹ چینج نہیں ہوئی. جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, تو دیٹس واٹ ہیپنس ٹو آور فزیولوجیکل, ہماری جو باڈیلی پروسیس ہے, کچھ چینجز آتی ہیں ہماری باڈی میں. تو دیٹ وومن واز ویری کام, ٹھیک ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. تو وہ جو بندہ تھا نا جو ایکچولی اس کو ڈرانے آیا تھا, وہ خود ڈر گیا کہ یہ عورت تو ڈری بھی نہیں ہے, what's wrong, what's going on, کوئی ساتھ کوئی پولیس وغیرہ ہے, تو وہ خود اس کو ڈر کے بھاگ گیا. لیکن وہ عورت اس کی جو بایولوجیکل بیسس تھی نا اس کے بیہیویئر کی, that's what the issue was. اس کے جو برین میں امیگڈالا ہوتا ہے, آئی ایم شیور یو فیملیئر ود دا ٹرم, جی ایس اے میں بھی پڑھتے ہیں, سائنس میں ٹرم پڑھتے ہیں. امیگڈالا برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا, بہت چھوٹا سا اسٹرکچر ہوتا ہے, لیکن اس کے امیگڈالا میں ڈیزیز تھا اینڈ شی couldn't feel fear at all, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایک برین کا اسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے آپ کے بیہیویئر کو, آپ کے ایکسپیرینس آف این ایموشن کو کنٹرول کرتا ہے. تو ہم یہ ایموشنز والا چیپٹر یہاں پہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے, بٹ the point of sharing this little story, which is a true story actually, is کہ کس طرح سے ایک برین نروس سسٹم کا پارٹ ہوتا ہے نا برین, تو ایک برین کے اسٹرکچر نے بیہیویئر کو کیسے افیکٹ کیا. تو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ریسرچرز نے جب اس عورت کا کیس اسٹڈی کیا تو دے فاؤنڈ آؤٹ مور اباؤٹ دس. اس طرح کی اس چیپٹر میں اور بلکہ پورے سلیبس میں دیر آر مور سچ اسٹوریز ایز ویل, ٹھیک ہے. اس طرح کے ہم کیسز ڈسکس کریں گے جو ویسے تو آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو رائٹ دم ان دی ایگزام یو کین, ٹھیک ہے. اور وہ ایگزامنر کے اوپر ایک اچھا امپریشن بھی چھوڑتے ہیں. لیکن آف کورس یہ والے جو اس طرح کی کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں یا آپ کے جو مارکیٹ میں بکس ہیں وہ نہیں, ان میں تو نہیں ڈسکس ہوئی ہوتی ہے نا, وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہیں. کچھ میں تو مٹیریل بھی اچھا نہیں ہوتا. خیر ول ڈسکس دا بکس لیٹر آن, لیکن اس والے چیپٹر میں وی ول ڈسکس نیورونس, ٹھیک ہے. جو آپ بایو میں ایک چیز پڑھتے ہو اس کا آپ کے نیورونس کا, سینٹرل پیریفرل نروس سسٹم کا, آپ کے ہارمونز یا اینڈوکرائن سسٹم کا آپ کے بیہیویئر کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اگین اے ویری انٹرسٹنگ فیلڈ, ٹھیک ہے. پھر اگلا ہمارا چیپٹر سینسیشن اینڈ پرسیپشن. اس میں ہم سینسری پروسیسز پڑھتے ہیں کہ ہم جو بھی اپنی کوئی چیز سینسز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پروسیس کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کوئی چیز اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں تو ہاؤ ڈز یور برین انڈرسٹینڈ دیز تھنگس, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے کہ ہم پرسیو کیسے کرتے ہیں, ہمارے دماغ میں جو سگنلز ہیں وہ کیسے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم پرسیپشن پڑھتے ہیں. اس میں ایک بہت ڈسٹورشن ہو رہی ہے. اچھا اب بتائیے گا ڈسٹورشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب ہوپ فلی نہیں ہو رہی ہوگی. اچھا تو ایز آئی واز سیئنگ, اب بہتر چلیں, گریٹ. اچھا پرسیپشن میں ہم ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے گیسٹالٹ پرنسپل, جس میں ہم اس کو پرسپیکٹیوز میں بھی اس والے پوائنٹ کو پڑھیں گے, لیکن اس یہاں پہ آ کے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو گیسٹالٹ کے کیا پرنسپلز ہیں پرسیپشن کے لیے, ہمارا جو سینسز ہیں وہ کیسے ورک کرتی ہیں, ہمارا ویژول سسٹم یعنی ہماری آئیز وہ کیسے ورک کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے آئی کا اسٹرکچر کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگین ہم تھوڑی سی بایو پڑھیں گے لیکن زیادہ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ہمارا آڈیٹری سسٹم, ہیئرنگ, وہ کیسے ورک کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہ والی اسپیشلی جو چیزیں میں آپ لوگوں کو گنوا رہی ہوں, آئی ہیو نوٹسڈ کہ یہ جو مارکیٹ میں بکس ہیں ان میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اور سلیبس میں بھی اس طرح سے مینشن نہیں ہے. سلیبس میں ایک جنرل سی ٹرمز ہیں, سینسری پروسیسز, پرسیپشن. تو اسٹوڈنٹس اکثر اس چیز کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز دیٹ دس از امپورٹنٹ ان دی ایگزام ٹو, ٹھیک ہے. تو آڈیٹری سسٹم, ویژول سسٹم, ہماری سینسیشن کیسے ہوتی ہے, پرسیپشن کیسے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو سینس آف ٹچ ہے, یعنی ہم 5 سینسز کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. ہماری جو کیمیکل سینسز, ٹیسٹ اور اسمیل والی بھی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اسمیل والی کو ہم olfactory سسٹم کہتے ہیں, ٹیسٹ والی کو گسٹیٹری سسٹم کہتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو نوٹ دیز ٹرمز, دس از جسٹ این انٹروڈکشن. ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر اگلا ہمارا چیپٹر لرننگ اینڈ میموری کا.
ٹھیک ہے. یہ والا چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے. اگین آئی فیل لائک آئی ایم سیئنگ کہ ہر چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے بیکاز آئی فیل دیٹ اٹ از انٹرسٹنگ. یہ والا چیپٹر تو آپ کے سی ایس ایس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز دس از ڈائریکٹلی اباؤٹ لرننگ. ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ فارمز آف لرننگ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹائپس آف لرننگ میں کلاسیکل کنڈیشننگ, آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے. اف یو فیملیئر ود دیز ٹو ٹرمس تو اس میں ہم جو ہے نا ڈفرینسز اس کی ڈسکس کریں گے ایکسٹینسولی کہ ان دونوں ٹرمز میں کیا ان کے سملر فیچرز ہیں, کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ری انفورسمنٹ, ایکسٹنکشن, ڈسکریمنیشن یہ کیا ہوتی ہے, پنشمنٹ کیا ہوتی ہے, پھر ایک ہوتی ہے پازیٹیو پنشمنٹ, ایک ہوتی ہے نیگیٹو پنشمنٹ, ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ, نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اچھا, یہ کچھ جو میں نے ابھی 4 آپ کو کانسیپٹس گنوائے ہیں, پازیٹیو, نیگیٹو, تو یہ والے کانسیپٹس دیکھنے میں تو کافی کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اکثر جگہوں پہ اچھے ایکسپلین بھی نہیں ہوئے ہوتے, تو ہم ان کو نا پراپر ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور تاکہ یہ والے جو کانسیپٹس ہیں آپ کے برین میں ہیمر ہو جائیں. ٹھیک ہے, لٹرلی آپ کے انجیکٹ کر دینا برین میں یہ والے جو کانسیپٹس ہیں, بیکاز یہ والا جو کوشچن ہے یہ ایگزام میں بہت زیادہ آتا ہے, اسپیشلی ان دونوں ٹرمس کی ڈفرینسز بہت زیادہ آتی ہیں, اور اکثر اسٹوڈنٹس کو اس کی ڈفرینس اتنی کلیئر نہیں ہوتی, اس کی ڈیفینیشن وغیرہ پتہ ہوتی ہے تو دے جسٹ گو آن اباؤٹ رائٹنگ دی ڈیفینیشن, اور جو ان کو ہیڈنگز یاد ہوتی ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, لیکن ایگزام فوکسز آن ایگزامپلس اینڈ ڈفرینسز, تو وی ول فوکس آن دیٹ. ٹھیک ہے, پھر تھیوریز آف لرننگ. ٹھیک ہے, یہ اگین آپ کے سی ایس ایس میں آپ کو ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل اکثر ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم کیوں بھولتے ہیں. ٹائپس آف میموری ایک بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فرگیٹنگ کیسے ورک کرتی ہے. فرگیٹنگ کیسے ورک کرتی ہے, ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کل رات کو تو ایک چیز پڑھی تھی اینڈ ناؤ یو فیل لائک یو فرگاٹن موسٹ آف اٹ. تو کیا یہ آپ کا قصور ہے, کیا یہ آپ کی انیبلٹی ہے, یا یہ آپ کی ایکچولی سائیکالوجی اس طرح کی, ہر انسان کی سائیکالوجی انفیکٹ اس طرح کی ہے. تو فرگیٹنگ, اور پھر فرگیٹنگ کو روکنا کیسے, ہاؤ ٹو اسٹاپ فرگیٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک جو ہے نا بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا سی ایس ایس میں بھی. تو اگین جو ہمارا سلیبس ہے سائیکالوجی کا, وہ آپ کے سی ایس ایس میں آپ کو کافی ہیلپ کرے گا. اور پھر تھیوریز آف میموریز کیا ہیں. ٹھیک ہے, تھیوری آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز ورک کیسے کرتی ہے, اس کو ایکسپلین کرتی ہے کسی کانسیپٹ کو, تو ہم تھیوریز آف میموریز ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, پھر موٹیویشن اینڈ ایموشن, اگین اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک فار سی ایس ایس. ٹھیک ہے, سم ٹائمز یو جسٹ ڈونٹ فیل لائک اسٹڈنگ, یو آرنٹ موٹیویٹیڈ کہ یار آج دل نہیں کر رہا پڑھنے کا. تو موٹیویشن کیسے ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے, فیکٹرز کیا ہیں موٹیویشن کو جو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کسی دن نہیں دل کر رہا پڑھنے کا تو آپ اپنا دل کیسے کروائیں کہ نہیں آئی نیڈ ٹو اسٹڈی. ٹھیک ہے, پھر کچھ موٹیوز کے ٹائپس ہوتے ہیں, بایوجینک اور سوشل موٹیوز. ٹھیک ہے, پھر یہ والا جو کانسیپٹ ہے میجرمنٹ آف ہیومن موٹیویشن, یہ والا ہم کچھ ریسرچ پیپر سے کریں گے کیونکہ بکس میں آپ کو اتنا اچھا نہیں ملتا. ٹھیک ہے, فورن آتھر ٹیکسٹ بکس میں بھی اتنا اچھا نہیں ملتا, تو آئی کلیکٹڈ سم ریسرچ پیپرز ایز ویل جہاں پہ یو گائز ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دی ایفرٹ. میں آپ کو جو ہے نا کانٹینٹ جو ریلیونٹ ہوگا نا وہ کلاس میں ایکسپلین کر دوں گی, اور اس کے بعد آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کی ٹینشن لینے کی. اور اس طرح کی چیزیں آ بھی جاتی ہوتی ہیں, 10 مارکس سے کوشچن آ جائے گا اینڈ یو ول بی لائک یار مجھے موٹیویشن کا بھی پتہ ہے, مجھے اس کی تھیوریز بھی پتہ ہے, فیکٹرز بھی پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ میجر کیسے کرتے ہیں موٹیویشن کو. تو یہ پھر ایگزام میں جو ہے نا یو گیٹ اسٹک کہ آئی ہیو کورڈ دی انٹائر سلیبس ویل بٹ آئی اسٹل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اٹمپٹ دس کوشچن. ٹھیک ہے, پھر تھیوریز اور موٹیویشن فیکٹرز ہم نے پڑھ لیا, اب تھیوریز بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ٹائپس آف ایموشنز, ایموشنز ہمارے کتنے ملٹیپل ٹائپس کے ہیں. فار ایگزامپل ہیپینس ایک ایموشن کی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, سیڈنس, اینگر ایک اور ایموشن کی ٹائپ ہے. تو اب ہم جب ٹائپس آف ایموشنز پڑھیں گے پھر ہم فزیولوجیکل چینجز ان ایموشنز پڑھیں گے. اکثر یہ والا ٹاپک بھی آسان ہے لیکن اسٹوڈنٹس اس کو مس کر دیتے ہیں بیکاز یہ اکثر جگہوں پہ الگ سے جو ہے نا ڈیمارکیٹ نہیں اس طرح ہوا ہوتا کہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہو. تو ہم تھیوریز آف ایموشنز کو ریلیٹ کریں گے اس والی چیز سے, فزیولوجیکل چینجز ان ایموشنز سے. ٹھیک ہے, یہ والا انفیکٹ ایک سوال ابھی ریسنٹلی پی ایم ایس میں آیا بھی ہے, اٹ واز فار 10 مارکس. تو اٹ واز جسٹ ریٹن کے رائٹ اے نوٹ آن فزیولوجیکل چینجز ان ایموشن. تو یہ ایک پورے جو ایموشنز میں ہم اتنا بڑا اس کا چیپٹر جب پڑھتے ہیں تو یہ تو اس میں ایک چھوٹی سی ٹرم ہے, تو اکثر ہم کنفیوز پر ہو جاتے ہیں کہ اس والی چیز میں ہم نے کیا لکھنا ہے. تو پھر تھیوریز کو ریلیٹ کیسے کرنا ہے اس والے فزیولوجیکل چینجز ان ایموشن کے ساتھ. آئی گیو یو لٹل فلیور اس ٹاپک کا کہ فار ایگزامپل جب ہم ہیپی ہوتے ہیں یا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا ہمیں جب غصہ چڑھا ہوتا ہے, دیٹس ناٹ اے ایموشن رائٹ.
تو ہماری جو باڈی ہے وہ کس طرح ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ماؤتھ مائٹ فیل ڈرائی. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میری ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہے یا میری سانس تیز ہوئی ہے, یہ ہیپینس یا ایکسائٹمنٹ سے ہے یا اینگر سے؟ ہاؤ ڈز آور برین ڈفرینشیٹ بٹوین the two emotions when the physiological changes, when the bodily changes are the exact same. ٹھیک ہے, تو یہ ہم تھیوریز میں اس کوشچن کو آنسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک مجھے بتاؤ کچھ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اور از اٹ جسٹ اے بورنگ پلین سبجیکٹ؟ مجھے چیٹ میں بتاؤ آپ لوگ. ویری انٹرسٹنگ. علی کو بھی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. چلیں گریٹ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انٹرسٹنگ, اور جو لوگ نہیں کہہ رہے ان کو آئی گیس انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا. نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, چلیں گریٹ. ابھی تو اور بہت سارے انٹرسٹنگ چیپٹرز آ رہے ہیں. آپ کا ٹیچنگ کا وے بہت اچھا ہو, تھینک یو آمنہ, آئی ایم گلیڈ. اچھا, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ پہ آپ آ جاؤ. ٹھیک ہے, اسیسمنٹ کے لفظ سے ہمیں ایگزامس یاد آ جاتے ہیں, ٹیسٹنگ یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں جو ابھی تک ہم نے کتنی ساری چیزیں پڑھ لی, لرننگ, میموری, سینسیشن, پرسیپشن, تو یہ والی ساری چیزیں ہم اسیس کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ کسی کی جو ہے نا میموری کس طرح ورک کرتی ہے, یا کسی کی میموری اچھی ہے یا کسی کی میموری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو اسیسمنٹ سے چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسیسمنٹ کے پھر ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں, کیریکٹرسٹکس, فیچرز کیا ہوتے ہیں, what's a good psychological assessment and what's a bad psychological assessment, پھر ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آئٹم انالیسز ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے which you need to know. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کچھ ایتھکس کے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایتھکس اینڈ لیگل ایشوز ان سائیکولوجیکل اسیسمنٹ, یہ بھی اکثر لوگ اسکپ کر دیتے ہیں یہ والا ٹاپک, they don't think it's important enough. لیکن بے شک اس کے اوپر ڈائریکٹ سوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کوشچن شاید نہ آئے, لیکن آپ کا جو بھی کوشچن ہے آپ اس والے کانسیپٹ کو ریلیٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اپنے اس ٹاپک کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور اس کو پھر آپ نے فٹ ان کرنا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو جو سلیبس میں لکھی ہیں لیکن ان کے اوپر ڈائریکٹ سوال نہیں آتا. تو از دی ایگزامنر اسٹوپڈ کہ اس نے سلیبس میں چیز لکھی ہوئی ہے بٹ دے نیور آسک دیٹ کوسچن؟ تو پھر تو اسٹوڈنٹس اپنا خود ہی ایک جو ہم پیپر انالیسس کر کے سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ اس پورے میں سے جو ہے نا صرف ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی امپورٹنٹ ہے اور باقی سارا اسکپ کر دو. نہیں, باقی سارا اسکپ نہیں کرنا. یہ والا کانسیپٹ ہے ایجوکیشن اینڈ کلینکل اسیسمنٹ, یہ اس کے اوپر سوال آج تک ڈائریکٹلی کبھی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہو کہ اس کانسیپٹ کے اوپر جو ہے نا ایک نوٹ لکھ دیں. لیکن آپ کو یہ والا جو کانسیپٹ ہے آپ کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے مین کوشچن کے ساتھ. تو ہم جب اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو وی ول ڈسکس ہاؤ ٹو ریلیٹ سچ ٹرمز ان دا سلیبس اینڈ فٹ دم ان آر کوشچن. ٹھیک ہے, کیونکہ ایگزامینر کو یہی تو چاہیے کہ آپ کا ایک کمپریہنسو آنسر ہو. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ٹاپک کی ہر ڈائمینشن کا پتہ ہو. ٹھیک ہے, اور آپ کو کوشچن سے ریلیونٹلی اس کو جو ہے نا ریلیٹ آپ کر سکیں. ٹھیک ہے, اکثر پھر کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی بھی چیز ہو نا اس کو کوشچن میں آپ نے سلیبس میں لکھا, آپ نے اس کو کوشچن میں کسی طرح گھسانا, آف کورس ناٹ. آپ کو ریلیونٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایگزامینر کے تھاٹ پروسیس کو سمجھنا ہے کہ اس کوشچن کا مطلب کیا تھا. تو اچھا, پھر یہ نارمس, ماڈرن ٹیسٹ تھیوری, سلیکشن اینڈ ٹریننگ. سلیکشن اینڈ ٹریننگ والا تو کانسیپٹ آپ کے اگین سی ایس ایس میں جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, گاٹن دس سو میسی, آپ کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو سلیکشن اینڈ ٹریننگ میں آپ کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کیسے کام کری ہوتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا سائیکولوجیکل پارٹ انٹرویو کا, سائیکولوجیکل آف دی انٹرویو. ٹھیک ہے, وہ آپ کا پراپر 2 دن کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس میں وہ ایکچولی کیا کوشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا بریفلی ٹچ اپون کریں گے. تو اگین جو سی ایس ایس سائیکالوجی کا سلیبس ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار سی ایس ایس اٹ سیلف. ٹھیک ہے, آپ کی جو آپ کی سی ایس ایس کے بارے میں جو کچھ کوشچنس ہیں, اچھا سی ایس ایس ہوتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, از اٹ اے گڈ انف میجر فار انڈرسٹینڈنگ کہ آپ سول سروسز کے لیے کیپیبل ہیں یا نہیں؟ ہم اس کوشچن کو بھی ٹچ کریں گے انٹیلیجنس میں اور سائیکولوجیکل اسیسمنٹ والے چیپٹر میں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ آپ نے بعد مجھے یاد دلانا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈسکس دس ٹو. کہ is CSS a valid and reliable measure
for checking your ability for civil services. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا چیپٹر آ جاتا ہے پرسنالٹی. پرسنالٹی از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر اور اس کی ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ بھی ریلیونس ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ یار اس کی تو پرسنالٹی بہت غصے والی ہے, یا دس پرسن از ویری ایڈونچرس, یا یہ ایک بہت رسک ٹیکنگ پرسن ہے. تو اس وجہ سے جو پرسنالٹی والا چیپٹر ہے اس میں ہم اگین جو تھیوریز ہوتی ہیں نا پرسنالٹی کی, یہاں پہ لکھا ہے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز, اس کو ہم چیپٹر 1 سے ریلیٹ کریں گے, نیچر اینڈ اسکوپ آف پرسنالٹی سے ریلیٹ کریں گے. ایک سیکنڈ, ویئر ڈڈ مائی پی ڈی ایف کو, اچھا ہولڈ آن, لیٹ می فگر دس آؤٹ فرسٹ کہ میرا پی ڈی ایف کہاں گیا. اچھا ہولڈ آن, لیٹ می اسٹاپ دا اسکرین اینڈ اچھا گائز جسٹ گیو می اے سیکنڈ. جو میرا اسکرین شاٹ ہے نا وہ غائب ہو گیا ایک دم سے. یہاں تک کسی کو کوئی کوشچنز ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو میرے سے. چلیں آ گیا واپس. اچھا ہم کہاں پہ تھے؟ ہم تھے پرسنالٹی پہ. ٹھیک ہے. تو آئی واز گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ جو پرسنالٹی کا چیپٹر ہے نا اس کو ہم ہر چیپٹر کو ایکچولی ہم اس سے ریلیٹ کریں گے, پرسپیکٹیوز اور اسکول سے ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک آپ کا جو سلیبس ہے نا اس کو ہم نے ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے کرنا. ٹھیک ہے. ہر چیز کو کنیکشنز بلڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں یہ چیزیں ضروری ہیں؟ کیونکہ دس ریفلیکٹس یور انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. آپ کی کنسیپچوئل کلیئرٹی اور انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے یہ ایگزامینر کو اس طرح نظر آتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو کانسیپٹس کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بایولوجیکل بیسس آف بہیویئر, اس کے اوپر سوال نہیں بھی آیا, بٹ یو کین ریفر ٹو اٹ ویری بریفلی ان this chapter of personality. You can talk about this in the learning chapter. ٹھیک ہے. ایون موٹیویشن والے چیپٹر میں آپ اس چیپٹر کو ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ والی ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ایک اسکل ہے جو آپ اوور ٹائم لرن کریں گے. ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کی جب اسائنمنٹس ایویلویٹ کروں گی تو آئی ول میک شیور کہ یہ والی چیز ہے, بیکاز اگین آپ سب لوگ آئی ایم شیور یہاں پہ گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہو, کوئی بھی ایک کتاب کھول کے سائیکالوجی کو خود بھی سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس ابھی تک نہیں ہے, نہ ہی سائیکالوجی کوئی مشکل چیز ہے کہ یو نیڈ انسٹرکٹر فار اٹ. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا دیٹ میک اے ڈفرنس ایکچولی. اگین جو میں نے پوسٹ لگائی تھی اس میں تھا کہ آپ اپنے سائیکالوجی میں 70+ کیسے اسکور کریں, اینڈ if you pay attention to everything you can even score till 80. ٹھیک ہے. 70 to 80 آپ نے کیسے اسکور کرنا. تو میرا کام آپ کو اس طرح کی جو ہے نا صرف بیسکس پڑھا کے کام ختم کرنا نہیں ہے. میرا کام ہے کہ بیونڈ دا بیسکس. ٹھیک ہے. ہاؤ ٹو اسکور ہائی. ٹھیک ہے. بیونڈ دا بیسکس. ٹھیک ہے. یہ میں نے ٹھیک ہے. دیٹس آور گول فار دا اسکورس. ٹھیک ہے. اچھا تو پرسنالٹی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے. اچھا پرسنالٹی کا جو چیپٹر ہے نا اس میں جو اسپیشلی تھیوریز والا چیپٹر ہے یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے اور کافی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ اگین ہم نے ہر پرسپیکٹو کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹو پرسنالٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2-3 ریسرچرز آ جاتے ہیں, جیسے سیگمنٹ فروئڈ کا آپ نے شاید نام سنا ہو, یونگ کا نام سنا ہو, یا الفریڈ ایڈلر ایک پرسپیکٹو ہے. ایڈلرز انڈیویجول سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول سائیکالوجی ایک ٹرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا اینالیٹیکل سائیکالوجی ایک ٹرم ہوتی ہے. یہ والی ٹرمز نا آپ کو آئی ایم شیور نہیں ملیں گی کسی بھی نوٹس میں یا جو مارکیٹ کی کتابیں ہوتی ہیں, لیکن یہ والی ٹرمز ایگزامینر کے اوپر بہت اچھا امپریشن جو ہے نا ایک چھوڑتی ہیں, اور ایون ایم سی کیوز کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ٹرمز کے اوپر فوکس بھی کافی لوگوں کا اسٹوڈنٹس کا کم ہی ہوتا. تو آئی ول میک شیور کہ جن چیزوں کو لوگ اکثر فوکس نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا
جو تھیوریز کو اسکپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر مین صرف تھیوریز کرتے ہیں. پرسنالٹی میں اسکنر کی ایک تھیوری کر لیتے ہیں, بندورا کی ایک تھیوری ہوتی ہے وہ ڈسکس کر لی جاتی ہے. تو لیکن کافی ساری اس میں امپورٹنٹ تھیوریز ہیں جو کہ ایکسپلین کرتی ہیں پرسنالٹی کو, ٹھیک ہے. پرسنالٹی کی ٹریٹس کس طرح سے آتے ہیں, پرسنالٹی کیا ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس سے بنتی ہے, یا پھر ہمارے چائلڈہڈ پہ پرسنالٹی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے, یا پھر ہماری بایولوجی سے, ہماری نیورولوجیکل بیسس آف بیہیویئر سے پرسنالٹی بنتی ہے. تو پرسنالٹی کیسے بنتی ہے؟ پھر اگین این امپورٹنٹ کانسیپٹ از کہ پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کیسے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں. اور پھر کچھ کراس کلچرل ایشوز, یہ والا ٹاپک بھی کبھی بھی ایگزام میں نہیں آیا اس کے اوپر کویشچن, بٹ یو کین ریلیٹ اٹ ٹو دا کویشچن جو ایگزام میں آتا ہے کہ آپ ڈیفائن کریں پرسنالٹی کو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے ڈیفینیشن میں ایک چیز ایڈ کر دیں کہ ڈیفینیشن آپ نے پرسنالٹی کی لکھ لی, آپ نے اس کی کچھ تھیوریز اگر مینشن کرنی ہے وہ کر لی, اس کے بعد جب آپ مینشن کریں گے نا کہ پرسنالٹی میں کلچر کا کیا رول ہے اور کراس کلچرل ایشوز کیا ہیں, ایک سائیکالوجی میں ایک اسٹڈی ہے کلچرل سائیکالوجی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ والی ٹرم مینشن کر دیں جو کہ ویسے ہم اپنی ڈگری میں پڑھتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے سائیکالوجی میں نہیں ڈگری کی, یا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی شاید ڈگری ہو بھی لیکن اس طرح کی چیزیں اکثر ہمیں بھول چکی ہوتی ہیں, تو یہ والی جو ٹرم ہے کلچرل سائیکالوجی اینڈ ہاؤ اٹس ریلیٹڈ ود پرسنالٹی, دس ول شورلی گین یو سم ایکسٹرا مارکس, ٹھیک ہے. اچھا, پھر کچھ ڈٹرمنٹس ہیں پرسنالٹی کے, کچھ فیکٹرز ہیں کہ پرسنالٹی کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم اس چیپٹر میں کریں گے. ناؤ دی انٹیلیجنس چیپٹر, اگین دس از آلسو ریلیونٹ ٹو سی ایس ایس, ٹھیک ہے, کہ تھیوریز کیا ہے انٹیلیجنس کی, ٹائپس آف انٹیلیجنس کیا ہیں. ای کیو ایموشنل انٹیلیجنس, آپ نے ایموشنل کوشچن سنا ہوگا, اس میں ایک دفعہ سوال بھی آیا ہوا ہے کہ ایک سول سرونٹ کے لیے ای کیو زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آئی کیو فار اے سول سرونٹ, کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہم ایکسٹینسولی ڈسکس کریں گے ایگزامپلس کے ساتھ کہ اگر کسی کی جو ویسے انٹیلیجنس کوشنٹ ہے اس کا لو ہو تو کیا وہ ایک اچھا افسر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, اور کیا سی ایس ایس آپ کے آئی کیو کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ای کیو کو ٹیسٹ کرتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جو اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس از اے ٹیسٹ آف یور آئی کیو, ٹھیک ہے, آپ کی آئی کیو کو, آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہے اس کو میجر کرتا ہے, اس کو کم میجر کرتا ہے لیکن ای کیو کو زیادہ میجر کرتا ہے, ٹھیک ہے. سی ایس ایس میں 12 سبجیکٹس ہونے کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ہم ریلیٹ کریں گے جب ہم یہ والا, آئی ایم شیور کافی لوگوں کو تھوڑا سمجھ آ بھی گیا ہوگا جو میں نے تھوڑا سا ریفرنس دیا, لیکن اس کو ہم پھر ایکسٹینسولی بعد میں ڈسکس کریں گے کہ ای کیو کی ایک ویسے انسان کے لیے کیا امپورٹنس ہے, پھر ایک افسر کے لیے کیا امپورٹنس ہے, اور کیا ہمارا سی ایس ایس ای کیو ایفیشینٹلی میجر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر ہمارا اگلا ٹاپک ہے سوشل سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے بیکاز اس میں ہم تھوڑا سا سوشیولوجی سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ایک سارٹ آف آپ کو فلیور مل جاتا ہے. تو اس میں ہم جو ہے نا ایک میں آپ کو ایک اس کی بھی چھوٹی سی ایک اسٹوری سناتی ہوں. کتنے سائیکالوجسٹ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں, یہ آمنہ نے کویشچن پوچھا. اچھا آمنہ دیکھو, یہ والا نا کافی لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ ہم کتنے ڈھیر سارے ریسرچرز کے نام یاد کریں. تو اس میں آپ یاد رکھو کہ جو ہم اس چیپٹر میں نام یاد کریں گے نا, جو ہم اس چیپٹر میں ریسرچرز کو سمجھیں گے, تو دس چیپٹر ول ہیلپ ان یور انٹائر سلیبس. تو اس چیپٹر کو ہم نے بہت اچھے سے کرنا ہے. تو اکثر جو ہم پرسپیکٹیوز جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو ہم کافی سارے نام آلریڈی کر چکے ہوتے ہیں, بٹ آئی کینٹ گیو یو اے نمبر بیکاز اگر تو آپ کسی لو لیول بک سے بالکل کر رہی ہو تو آپ جو ہے نا 20 کوئی ریسرچرز آپ پڑھو گی اور آپ کہو گی یار میرا کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی اچھی بک سے پڑھ رہی ہو, ٹھیک ہے, یا اگر میرے سے پڑھ رہی ہو, تو آئی میک شیور کہ آپ 20 اس طرح لمٹ نہ کرو اپنے آپ کو, آپ جو ہے نا ریسرچرز کو اپنے ہر کویشچن میں ریلیٹ کر سکو, ٹھیک ہے, جو سائنٹسٹ ہیں سائیکالوجی میں, بیکاز ریممبر سائیکالوجی از اے سائنس, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم سارا یہ ڈسکس کریں گے کیونکہ سی ایس ایس میں ڈسکس کرنے کے لیے بولتے ہیں, پاس پیپرز میں دیکھا ہے. ہاں آف کورس اگر تو آپ کسی بھی سائنس میں اس کے سائنٹسٹ کا ڈسکس نہیں کرتے تو واٹس دا پوائنٹ آف دیٹ بینگ اے سائنس. اگر آپ ریسرچرز کا مینشن نہیں کرتے, نام نہیں لکھتے ہو, تو پھر تو آپ کے کویشچن کی کوئی اتنی وہ ویٹیج ہی نہیں رہ جاتی. تو آمنہ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا.
تو وی ول میک شیور کہ ہم ہر چیپٹر میں ایک ہم نا کلاس کے اینڈ پہ ایک جو ہے نا سمری سی بنا لیا کریں گے کہ اس چیپٹر میں جو ہے نا یہ ٹرمینالوجیز تھیں، ٹھیک ہے، ایک ہم اینڈ میں لسٹ بنا لیں گے، یہ ٹرمینالوجیز تھیں، یہ ریسرچرز کے نام تھے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہمارے پاس تھیوریز کے نام ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہم ہر کلاس کے اینڈ پہ ایک ٹیبل بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اور جو ریسرچرز کے نام ہے نا اس میں آلویز میک شیور ٹو گو لٹل ایکسٹرا. ایک تو جو میجر تھیورسٹ کے نام ہوتے ہیں نا جو ہم چیپٹر 1 میں کر لیں گے وہ تو آپ کو ڈیفینیٹلی آتے ہی ہوں گے، لیکن ہر چیپٹر میں کوئی نہ کوئی تھیورسٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پرسنالٹی میں آئزنیک ایک تھیورسٹ ہے، ٹھیک ہے. انٹیلیجنس میں گارڈنر کی تھیوری آف انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے، وہ تو ہم وہ فرسٹ چیپٹر میں تو نہیں پڑھتے. تو اس طرح اوور ٹائم آپ کے پاس آپ جو نا اپنی ایک یہ میں آپ کو نوٹ میکنگ میں بھی جب ٹپس پہ ہم آئیں گے تو بتاؤں گی کہ آپ نے سائیکالوجی کے کس طرح سیپریٹ نوٹس بنانے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو میں ایک سٹوری سنانے لگی تھی سوشل سائیکالوجی سے. اچھا یہاں تک کسی اور کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی کامنٹ ہو تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں. کنٹینیو، ٹھیک ہے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا تو آئی واز گونا ٹیل یو اے لٹل اسٹوری. ایک ٹین ایجر تھی، ٹھیک ہے. ٹین ایجر جو ہوتے ہیں آج کل کے اپنا فون ہر جگہ وہ لے کے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دس گرل ہر نیم واز آڈرے، ٹھیک ہے، 16-17 سال کی لڑکی ہے. تو وہ جو ہے نا اپنا فون اپنے ساتھ ہر جگہ لے کے پھرتی تھی، لیکن اس کو فون پہ جو ہے نا فون کانورزیشن یعنی فون پہ بات کرنا اتنا پسند نہیں تھا. وہ ٹیکسٹنگ میں زیادہ کمفرٹیبل تھی کہ اپنا جو بھی میسج ہے وہ میسج کر دے، ٹھیک ہے، کال نہ کرے. تو یہ والی جو لڑکی تھی فیس ٹو فیس جب اس سے کوئی بات کرتا تھا نا تو تھوڑی شائع سی تھی، ٹھیک ہے. تھوڑی اگر تو اس سے کوئی غلطی ہو جاتی شی اپولوجائز امیڈیٹلی. لیکن جب وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی تھی نا، لیٹس سے فیس بک پہ ہوتی تھی، تو وہ ایک بہت سارکاسٹک سی اور وٹی آئرونک سی لڑکی تھی. تو ہاؤ ڈیڈ سوشل میڈیا، اچھا بائی دا وے یہ جو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل سی بتائی ہے یہ آپ اپنے ایسے میں بھی کر سکتے ہو. سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہوتا ہے نا ایسے تھیم کے اوپر، تو آپ اس طرح کی چیزوں کو آپ اپنے اس میں بھی کر سکتے ہو، ایسے میں جو انٹروڈکشن میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا. اچھا تو سوشل میڈیا آپ کے سوشل انٹریکشنز کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اکثر تو ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا سے سوشل انٹریکشن کم ہو گیا ہے، لیکن ایکچولی سوشل میڈیا سے انٹریکشن ایک طرح سے زیادہ بھی تو ہوا ہے when you're talking to strangers and you're making new friends over social media. But how did social media shape communication, ٹھیک ہے. How does social media make social relationships different? تو یہ ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جو کہ ہم سوشل سائیکالوجی میں ڈسکس کریں گے. سوشل سائیکالوجی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے بیہیویئرز، اس کی جو تھاٹس ہیں، اس کے ایموشنز، فیلنگز، اس کی موٹیویشنز ایون کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہیں سوشل انفلوئنس سے، گروپ ڈائنامکس سے کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں. پھر ایک کانسیپٹ ہے سوشل فیسیلیٹیشن کا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر تو آپ کوئی کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کوئی آپ لیٹس سے کرکٹ کھیل رہے ہو لیٹس سے، تو آپ جو ہے نا اگر لوگوں کے سامنے کھیلتے ہو تو آپ کی پرفارمنس تھوڑی خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. when you think that everyone's watching me even if I make a single mistake ہر کوئی نوٹس کرے گا. لیکن اگر وہی کام آپ اکیلے کر رہے ہو تو وہ امپروو ہو جاتی ہے آپ کی پرفارمنس، ٹھیک ہے. تو سوشل فیسیلیٹیشن کے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری کبھی کبھی پریزنٹیشن دیتے ہوئے شاید آپ نے کبھی فیل کیا ہو کہ جب آپ دوسروں کے سامنے پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہو تو یو گیٹ اے لٹل انکریجڈ، ٹھیک ہے، سوشل فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہ ہم کانسیپٹ جو ہے نا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ایکچوئل یا امیجن ایون اگر آپ کے سامنے آڈینس بیٹھی ہو کے اکثر ہم امیجن کرتے ہیں کہ اچھا لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے آئی نیڈ ٹو گیو دس اسپیچ. تو وہ سوشل فیسیلیٹیشن بیسکلی سوشل انفلوئنس اور گروپ ڈائنامکس آپ کے بیہیویئر پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیہیویئر پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے. ایٹریبیوشن، کنفارمیٹی، اوبیڈینس، الٹروازم، ایٹیٹیوڈ، سوشل نارمس، ٹھیک ہے، یہ سارے ہم کانسیپٹس اس میں پڑھیں گے. پھر ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، اگین بیکاز سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف یور مائنڈ، یور بیہیویئر، ٹھیک ہے. تو ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کے یہ جو سارا آپ کی پرسنالٹی ہے یہ ڈیولپ کیسے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چائلڈہڈ میں، پھر ایڈولسنس، ایڈلٹہڈ، پھر اولڈ ایج میں کیا چینجز آ جاتی ہیں آپ کی سائیکالوجی میں. adulthood میں how are you a different person than when you were an adolescent, ٹھیک ہے. adolescent, that's the word. یہ word ہمیشہ میں جو نا خراب کر دیتی ہوں. تو
اس میں ہم جو ہے نا فزیکل ڈیولپمنٹ تو بہت سمپل سی ہے، ہم اٹس کامن سینس کہ ایجنگ ہوتی ہے تو کس طرح سے اسکن کے اوپر کیا افیکٹس آتے ہیں، ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹس آتے ہیں، تو دیٹس پریٹی سمپل، ٹھیک ہے. لیکن اس جو چیپٹر میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایون کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جو پیاجے کی تھیوری ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. تو یہ والا جو چیپٹر نا اسپیشلی اس میں جو ہے نا اس کے اوپر سیپریٹ بکس لکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ ہم بعد میں جب بکس ڈسکس کریں گے نا تو آئی ول شو دس ٹو یو کہ اس کے اوپر سیپریٹ بکس لکھی ہوئی ہیں یہ والی ڈیولپمنٹ اکراس دا لائف اسپین. تو اگر آپ یہ والی بک پڑھنا شروع کریں تو یو ول بی لاسٹ، ٹھیک ہے. آپ 2 مہینے میں صرف ایک چیپٹر کو ہی ختم کریں گے یہ والی اگر آپ بک پڑھنے کی کوشش کریں، نمبر 7 پہ جو ہے. تو لیکن بیکاز ایف پی ایس سی نے دی ہوئی ہے اس طرح سے بک، تو اٹس امپورٹنٹ رائٹ، یو نیڈ ٹو نو سم ایڈوانس کانسیپٹس ان دس چیپٹر. تو لیکن ہم جب میں آپ کو کلاس میں ڈسکس کروں گی تو آئی ول ریفر ٹو دس بک، ٹھیک ہے. اس بک سے لے کے کچھ کانسیپٹس میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن آپ کو بک کو ریفر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو کسی نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا سورسز کے بارے میں، تو سورسز پہ ابھی ہم آئیں گے سجیسٹڈ ریڈنگس پہ، لیکن سجیسٹڈ ریڈنگس کو آپ سجیسٹڈ ہی رہنا تھا، ٹھیک ہے. یو ول گیٹ لاسٹ اگر آپ یہاں پہ جو ہے نا اسٹک ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی بات کر رہے تھے، ہم جو ہے نا ایموشنز کس طرح انسان کے ڈیولپ ہوتے ہیں، ٹھیک. چھوٹے ہوتے ہوئے انسان کیسے سوچتا ہے، پھر بڑے ہو کے ایموشنل میچورٹی کیسے آتی ہے. اگین اس کو ای کیو والے کانسیپٹ کے ساتھ انٹیلیجنس میں لنک کریں گے، ٹھیک ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاؤ اب نارمل اینڈ کلینکل سائیکالوجی پہ، جو کہ ہمارا جو ہے نا اکثر جو لوگ سائیکالوجی کے بارے میں سوچتے ہیں، they think of mental illnesses and psychological disorders، ٹھیک ہے. بٹ اگین یو کین سی کہ یہ دس از جسٹ اے سنگل چیپٹر ان یور انٹائر سلیبس. اچھا، تو اس میں ہم کازز پڑھیں گے اب نارملٹی کے، اس کو بھی ہم چیپٹر 1 کے ساتھ لنک کریں گے پرسپیکٹیوز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سائیکالوجی کے کیا کہتے ہیں ڈس آرڈرس کے بارے میں. پھر اکثر آپ اگر موویز دیکھتے ہو، سائیکولوجیکل موویز، تھرلرز دیکھتے ہو، تو آپ نے وہاں پہ جو نا یو مائٹ بی فیملیئر وتھ سم ڈس آرڈرس. بلکہ ایک پاکستانی جو ہے وہ بھی ڈرامہ بنا تھا آن اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. I believe it was on dissociative identity disorder اگر مجھے صحیح طرح یاد ہو. I didn't watch the entire drama. کسی نے اگر دیکھا ہے تو پلیز مجھے بتاؤ. سونیا حسین کا اور زاہد what's his name، زاہد کا ڈرامہ تھا وہ. I've heard of it but I haven't seen the entire drama. Yes، کسی نے ہاں دیکھا ہے. تو اس کے اندر ویسے تو وہ ایک کافی ڈراماٹائز تھی، پاکستانی ڈرامہ تھا وہ، ٹھیک ہے. اس میں ساس بہو سب کچھ تھا، لیکن اس کے اندر جو نا یہ ایک ریفرنس تھی، ٹھیک ہے. جا محبت تجھے الوداع. اچھا آئی ہیون سین دس. اچھا اس میں بھی تھا کچھ ایسا. آئی تھنک آئی ہرڈ آف دس یا آئی سین اے ٹریلر اور سم تھنگ. تو ہم نے اکثر جو موویز دیکھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک کچھ موویز میں تھیم ہوتی ہے نا سائیکولوجیکل النیسز کی، اسکیزوفرینیا کی آپ نے شاید سنی ہو یا کوئی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہو. تو یہ والی جو موویز ہوتی ہیں یہ اس کانسیپٹ کو ایک تو انٹرسٹنگ بنا دیتی ہیں اب نارمل سائیکالوجی یا سائیکوپیتھولوجی کو، لیکن وہ ہمارے کافی متس بھی کریٹ کر دیتی ہیں. تو وی ول بسٹ آل آف دیز متس. اور پھر ایک ہے DSM 5، ٹھیک ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینوئل سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس. یہ جیسے کہ ڈاکٹرس کے پاس ہوتے ہیں نا کہ ڈاکٹرس کے پاس تو ایسا مینوئلس نہیں ہوتے، لیکن سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹرس پڑھتے ہیں نا ڈفرینٹ النیسز کے بارے میں اور ان کے سمپٹمز اور پھر ڈائگنوسس سب کچھ پڑھتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو DSM بھی سائیکالوجسٹ کے لیے اور سائیکائٹرسٹ کے لیے ایک اس طرح کا مینوئل ہے جس میں ہر قسم کا ڈس آرڈر اور اس کے پھر سمپٹمز آگے سے مینشن ہے. تو یہ والا جو ہے آپ کے سلیبس میں تو مینشن نہیں ہے DSM 5، لیکن اگر تو آپ اس کو ریفر کرو نا اپنے اس والے کویشچن میں تو ایگزامینر از گونا بی امپریسڈ، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو مارکس ملیں گے. تو DSM 5 ایک کافی بڑی کتاب ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے. تو آئی ول شیئر فیو پکچرز آف دیٹ بک، ٹھیک ہے. آپ کو بک خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے بس نام سنا اور آپ کو یار یہ بک اب میں خرید ہی لوں، ٹھیک ہے. ایسے ایکسٹرا مارکس آئیں گے، ایسے نہیں کرنا. اس بک میں جو کرائٹیریا وغیرہ اس کے بارے میں I'll share some details کیونکہ وہ کافی اگین ایکسٹینسو جو ہے نا بک ہے. اگر کوئی یہاں پہ سائیکالوجی بیک گراؤنڈ کا ہے تو وہ مجھے بتایا اس نے، اگر اس بک کے بارے میں پڑھا ہے. I'm sure پڑھا ہوتا ہے، ڈگری میں پڑھتے ہیں ہم لوگ.
اچھا پھر آ جاؤ آرگنائزیشنل سائیکالوجی، انڈسٹریل سائیکالوجی. انڈسٹری کا سائیکالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہاں پڑھی ہوئی ہے ایک نے. ٹھیک ہے تو ڈی ایس ایم کو آپ کو پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ نے اس کو کھول کے نہیں بیٹھ جانا کیونکہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس میں سے میں اپنے کوشچن میں کیا کیا لکھوں. ہم نے صرف اس کا جو ہے نا جیسے 2-3 لائنز میں ایک ریفرنس بنانا ہے ڈی ایس ایم کا. اچھا اس کو کہتے ہیں آئی او سائیکالوجی. ٹھیک ہے آئی فار انڈسٹری اینڈ او فار آرگنائزیشن. آئی او سائیکالوجی میں ہم جو ہے نا آرگنائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آرگنائزیشن ایک سوشل سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے تو اس میں انسان کی سائیکالوجی کس طرح ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے لیڈرشپ سٹائلز کیا ہوتے ہیں، واٹس این افیکٹو لیڈرشپ سٹائل. ٹھیک ہے ڈیسیژن میکنگ کیسے ورک کرتی ہے، اسٹریس کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹریس بہت ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. گلاس سیلنگ آپ نے پڑھا ہوگا جینڈر اسٹڈیز میں یا مے بی ان یور ایسے پریپریشن. ٹھیک ہے اور یہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن یہ تو ایک بہت چھوٹی سی جو ہے نا ایک کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر سیپریٹ کویسچن نہیں آتا ہوتا. ٹھیک ہے لیکن اسٹریس اینڈ کانفلکٹ ایٹ ورک. ٹھیک ہے اور پھر اگر کوئی کانفلکٹس ورک پہ ہو جائیں تو سائیکولوجیکلی ان کانفلکٹس کو مینیج کیا جاتا ہے. ناؤ وی آر آن دی سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہیلتھ سائیکالوجی. ہیلتھ سائیکالوجی میں ہم ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ پڑھتے ہیں اسٹریس، جو کہ آج کل ہر کسی کو اور سی ایس ایس اسپائرنٹس کو تو اسپیشلی ہے. تو سائیکالوجی میں جب ہم اسٹریس پڑھتے ہیں اس کی ایک اکیڈیمک اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اسٹریس کے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، کازز کیا ہو سکتے ہیں، اسٹریس کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر اسٹریس کی تھیوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے پھر کچھ ہوتے ہیں نا ایوری ڈے اسٹریسرز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں میجر لائف اسٹریسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹریس کو رسپانس کیسے کرتے ہیں، رسپانس ٹو اسٹریس. ایگزام میں اسٹریس مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو پازیٹیو اور نیگیٹو اسٹریس کیا ہوتا ہے، آپ نے ایگزامس میں اپنے اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے تو اگین یہ والا کانسیپٹ بھی سی ایس ایس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو جب تک آپ اپنے اسٹریس کو سمجھتے نہیں ہیں نا آپ اس کو ہینڈل بھی نہیں کر سکتے. تو آئی ایم شیور یو گائز واچ شارٹ یوٹیوب ویڈیوز آن دس کہ ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس ایز اے سی ایس ایس اسپائرنٹ. ٹھیک ہے یا اس طرح کی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس والے چیپٹر ہم اس والے کانسیپٹ کو ہم ایک اکیڈیمک نظریے سے دیکھیں گے کہ اسٹریس کیسے ہوتا ہے اور اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ، سائیکولوجیکل فنکشننگ پہ، یا برن آؤٹ کیا ہوتا ہے اور کیا اسٹریس کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایک بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ اسٹریس کے پازیٹیو افیکٹس جو I've written over here. اور پھر برن آؤٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور کیا کچھ پرسنالٹیز کو، کچھ ٹائپس آف پرسنالٹیز فیس مور اسٹریس، اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے اسٹریس کو ہم اگین پرسنالٹی والے چیپٹر نمبر 8 سے ریلیٹ کر کے پڑھیں گے. پھر ہمارا جو آخری ٹاپک آ جاتا ہے دیٹس فورینزک سائیکالوجی. فورینزک سائیکالوجی جن لوگوں کا کرمنالوجی ہے ان کو یہ اس کے بارے میں کافی آلریڈی آئیڈیا ہوگا. ٹھیک ہے لیکن ہم فورینزک سائنس کو ہم ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. سائیکالوجی کا لا کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا آپ نے اگر ڈرگ ایڈکٹس کے اوپر جیسے کوئی موویز ہم لوگ دیکھتے ہیں، یا سیکس افینڈرز کے ساتھ سائیکالوجسٹ کا کیا تعلق ہے. جب کورٹ میں آئی وٹنس ٹیسٹمنی دی جاتی ہے تو اس کا کیا تعلق ہے، سائیکالوجی کے ساتھ. کنفیشن جو کورٹ میں ہوتی ہے یا ورکنگ ود افینڈرز، یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے لیکن ایگزام میں کم ہی آتا ہے. ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی سلیبس ڈسکس کیا ہے، تو جب میں نے آپ کو امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بتایا تو ایک میں اس چیز کو ڈیمارکیٹ کرتی ہوں کنسیپچولی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے کہ آپ کے اوور آل سبجیکٹ میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے. پھر ایک ایگزام میں کوشچن آئے گا، وہ والا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے کوشچن آئے گا. ٹھیک ہے ایک یہ والا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جو کہ کوشچن نہ بھی آئے تو یو نیڈ ٹو مینشن ان دی ایگزام. کوشچن نہ بھی آئے تو مینشن اٹ. ٹھیک ہے میں نے آپ کو کافی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے اوپر کوشچن کبھی بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ کو اپنے کوشچن میں اس چیز کو ریلیٹ کر کے کوشچن میں گھسانا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے اور بٹ یو نیڈ ٹو بی ریلیونٹ. ٹھیک ہے آپ کبھی بھی ارریلیونٹ سائیکالوجی میں نہیں ہو سکتے. آپ سائیکالوجی میں گپے نہیں مار سکتے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا بہت پتا ہو اور آپ اس کے اوپر جو ہے نا آئی بائی شائے کر کے آپ سمجھو کہ ایگزام میں امپریس ہو جائے گا. بیکاز سائیکالوجی از اے سائنس. ٹھیک ہے تو اس کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، اپنا اس کا جارگن ہے. ٹھیک ہے اس کی تھیوریز ہیں اپنی.
ٹھیک ہے. کسی بھی سائیکالوجی میں کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل فرگیٹنگ ایک بہت لے مین کانسیپٹ ہے، ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہے. تو اگر میں آپ سے ایگزام میں کوشچن ہے وائی ڈز فرگیٹنگ اکر، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک لے مین سا آنسر ہے کہ آپ لکھ دو کہ بھئی ریویژن نہیں کیا کر تو آپ ایکیڈیمکلی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ لکھ دو کہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا یو ڈڈ ناٹ پے انف اٹینشن ٹو دیٹ، ٹھیک ہے. ایک تو آپ کے اس طرح کے لے مین آنسرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ اکثر ہم اگر تو کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو تو ہم اس طرح کے لے مین آنسر لکھ دیتے ہیں. لیکن سائیکالوجی میں یہ ایک پراپر اس کے اوپر تھیوریز ہیں. تو کوشچن میں کہیں بھی تھیوریز کا ورڈ بھی نہیں مینشن ہوا ہوا، لیکن آپ نے اس کوشچن میں تھیوریز ڈسکس کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کوشچن میں اگر تھیوریز نہیں ڈسکس کریں گے تو لیٹس سے یہ 10 مارکس کا کوشچن ہے تو آپ کا اس والے سارے سے 1 مارک آ جائے گا شاید، ٹھیک ہے. بے شک آپ بالکل ساری صحیح باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر آپ انہیں ساری باتوں کو تھیوری سے ریلیٹ کر دو تو آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے. تو لیٹس گو بیک ٹو آور ایجنڈا. پھر ٹیسٹ کلاس ہم نے سلیبس ڈسکس کر لیا. یہاں پہ I forgot to write کہ ہم نے بینیفٹس بھی ڈسکس کرنے ہیں سائیکالوجی کے. benefits for psychology, for opting for psychology in CSS. ٹھیک ہے. کافی ساری چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا لرننگ اینڈ میموری والا ٹاپک ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو ایز اے سی ایس ایس اسپائرنٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اپنی خود کی لرننگ امپروو کرنے میں. آپ کی موٹیویشن والا ٹاپک امپورٹنٹ ہے. پھر سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں ہم اس کو بریفلی ٹچ کریں. پرسنالٹی والا ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے کیا فیکٹرز یا ڈیٹرمنٹس ہے پرسنالٹی کے. انٹیلیجنس والا ٹاپک از ریلیونٹ ٹو یور سی ایس ایس ایز ویل. تو اس طرح 5-6 چیپٹرز ہیں جو کہ آپ کے پورے کے پورے اس میں ریلیونٹ ہے، لیکن اس کو ہم ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اب ہم نے سلیبس ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے. سلیبس سے کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آپ میرے سے جلدی سے پوچھ لیں، پھر ہم ٹپس پہ چلتے ہیں. آپ لوگ سن بھی رہے ہو کہ نہیں؟ کہ میں ایسے ہی تو نہیں بول رہی؟ السلام علیکم میم. جی جی بتائیے. وعلیکم السلام. میم یہ کائنڈلی بک تو ریپیٹ کر دیں، کون سی سجیسٹ کیا آپ نے؟ بک تو ابھی میں نے کوئی سجیسٹ ہی نہیں کی، میں کیوں رپیٹ کروں؟ اچھا تھینک یو میم. اصل میں نے لیٹ جوائن کیا، میں نے کہا شاید سلیبس کے ساتھ بک بھی ریکمینڈ کر دی ہو. چلے نو وریز، ابھی بکس میں نے ریکمینڈ کرنی ہے، اوکے میم. بلکہ ابھی کر دیتی ہوں، ابھی بتا ہاں دیتی ہوں آپ کو. ابھی بک بتا ہے دیں میم. ہماری یہ والی بک ہے سجیسٹڈ ریڈنگس میں، اٹس دی سیکنڈ بک، ایٹکسن کی انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی. ویسے تو میم بکس ساری کی ساری اچھی ہیں. ہاں جی بتائیں. اس کے پاکستانی آتھرز کا اس کے اندر وہ ایک ہیں بی ایس کی، مجھے ان کا نام نہیں پتا، وہ ان کا زیادہ رکشندا وہ کر کے شاید کچھ رکشندہ نام رکشندہ ہے، ایبسلیوٹلی رکشندا. بالکل میم. تو وہ کیوں نہیں آپ کرتی سجیسٹ، یا یہ کیوں کرتی ہیں؟ اچھا وہ والی بک فرسٹ آف آل ہر کوئی وہ والی بک پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اسپیشلی جن لوگوں نے اگر بی اے کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں تو وہ والی بک پڑھ کے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اکثر جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ اکثر لوگ یہ والی بک ریکمینڈ کرتے ہیں سائیکالوجی میں، لیکن یہ والی بک از ناٹ دا پرفیکٹ آپشن بیکاز نمبر 1 اس میں جو ایون لینگویج ہے وہ بھی جب اسٹوڈنٹس ایگزام میں چھاپ کے آ جاتے ہیں تو ایگزامنر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی مٹیریل جو ہے نا ایک ہی نوٹس اٹھائے ہیں اسٹوڈنٹ نے اور اس مٹیریل کو جو ہے نا ایگزام میں چھاپ دیا. آئی وونٹ کال دیٹ بک سب اسٹینڈرڈ بیکاز اٹس اے گڈ بک، لیکن اس میں جس طرح کے ایگزامپلس ہیں، ٹھیک ہے، یا ایون جو ڈیفینیشنز ہیں، جب آپ وہ والی بک کو اچھے سے پڑھ کے اس کے ایگزامپلز اور ڈیفینیشنز ایگزام میں لکھاتے ہیں تو ایگزامنر امپریس کوئی نہیں ہوتا. آپ پاس ہو جاؤ گے اس بک سے، ٹھیک ہے، آپ کے 40+ بھی ایون آ جائیں گے، دیٹس مور دین پاسنگ. لیکن آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ ایسنگ دا سبجیکٹ اینڈ گیٹنگ 70-80 مارکس، تو وہ اس بک سے نہیں ہوگا. تو اف یو تھنک یو جسٹ وانٹ 40+ مارکس تو گو فار دیٹ بک، کوئی غلط بک نہیں ہے. اس کا مٹیریل بھی ٹھیک ہے. اکثر لوگ ڈگری میں جب پہلا سیمیسٹر ہوتا ہے تو اس بک کو ریفر کرتے ہیں. لیکن اگر تو آپ کو ایک 70-80 مارکس چاہیے نا تو آپ کو آئی وڈ سے کہ ان میں سے ہمارے پاس یہاں 17 بکس لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو 6 بکس تو آپ کو کنسلٹ کرنی پڑیں گی، بٹ آف کورس دیٹس 6 سے 7 بکس، ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ بکس تو جیسے یہ والی بک ہے صرف سوشل سائیکالوجی پہ، یہ صرف فورینزک پہ ہے، یہ صرف جو ہمارا چیپٹر 2 ہے اس پہ ہے، بایولوجیکل فزیولوجیکل بیسس آف بیہیویئر، ٹھیک ہے. یہ والی بک صرف ڈیولپمنٹ پہ ہے، ٹھیک ہے. یہ والی بک صرف اب نارمل سائیکالوجی پہ. تو اگر تو آپ نے واقعی اچھے مارکس لینے تو آپ کو 6 سے 7 بکس کنسلٹ کرنی پڑیں گی، بٹ آف کورس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا.
psychology is just a 100-mark subject اور آپ نے باقی بھی 1100 marks کو cater کرنا ہے تو of course you cannot go for this method. تو اس وجہ سے I would recommend کہ آپ لوگ کورس لے لو, میرے سے پڑھنا میرے سے پڑھ لو, کسی اور ٹیچر سے پڑھ لو, ٹھیک ہے. تو کورس لینے کا بینیفٹ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ نے یہ والی بک بھی ساری نہیں پڑھنی, ٹھیک ہے. جس نے ابھی سوال پوچھا نا I couldn't get your name. جی جی میم. اچھا تو یہ والی, اچھا آپ مائک اب میوٹ کر لیں. یہ والی بک بھی آپ نے ساری نہیں پڑھنی ہے. I will tell you, ٹھیک ہے. ان فیکٹ for some of the topics I'll just share a screenshot or the page number جو آپ نے پڑھنا ہوگا, کیونکہ اگر آپ پورا چیپٹر بھی پڑھنا شروع کر دیں تو اٹس گonna be a waste of your time. آپ کو اس وقت سمجھ سب کچھ آ جائے گا لیکن you will probably forget everything, all the details by the exam. اور پھر there is no point کہ آپ اپنے جو نا 6 گھنٹے روز اس کتاب کو پڑھنے میں لگا رہے ہیں and you don't end up writing anything in the exam, ٹھیک ہے. کیونکہ forgetting is natural, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا سلیبس میں, ٹھیک ہے. تو یہ والی جب آپ اتنا زیادہ ٹائم جو ہے نا بک ریڈنگ پہ اسپینڈ کر دیتے ہیں اور اپنی کانسیپٹ بلڈنگ پہ اتنا فوکس نہیں نہ کرتے تو پھر ایٹ دی اینڈ دیر از نو پوائنٹ آف دیٹ بک, ٹھیک ہے. تو بک بھی آپ کو جب آپ نے پڑھنی ہے نا, آپ نے اپنے کانسیپٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر بک سے اکثر اسٹوڈنٹس کو نوٹس بنانے ہوتے ہیں, بکس کو پھر وہ نوٹس فارم میں کنورٹ کرتے کرتے وہ ایک اور اپنی نوٹس میں جو ہے نا ایک نئی کتاب ہی چھاپ دیتے ہیں. ہاں جی نوٹس یہ لائک بڑا اے نیو میرا بھی بک. کنسرن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. فرسٹ آف آل یو ویسٹنگ ٹائم, ٹھیک ہے. یو ویسٹنگ یور ٹائم when you do this. And secondly, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بک کو کنسائز کرو, شور شاید آپ اپنی بک کو شاید 1/3 میں آپ اس کو پریس ہی بنا کے جو ہے نا اپنے اپنے نوٹس میں ڈال دی, لیکن اگر یہ 500 پیجز کی بک تھی تو اس کی آپ کی جو پریسی بھی ہوگی وہ بھی کافی ایکسٹینسو ہوگی, کوئی 100 پیجز سے زیادہ آپ کی پھر نوٹس ہو جائیں گے. آپ کو نوٹس پڑھنے کا کبھی ٹائم ہی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو if you don't revise your notes then there is no point of making these notes. تو ابھی ہم نوٹس میکنگ کے اوپر بھی شارٹلی آتے ہیں, انفیکٹ آ جاتے ہیں ہم, بیکاز we're going to discuss the tips. تو ٹپس میں سب سے پہلے ہم نوٹس میکنگ کی بات کر لیتے ہیں. نوٹس میکنگ اور ساتھ ہم آپ کے جو ہے نا ڈیلی تو نہیں, آپ کا سائیکالوجی اسٹڈی پلان ڈسکس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ایز آئی سیڈ ارلیئر, آپ کی جو کلاسز ہیں وہ ویکینڈ پہ ہیں صرف, ٹھیک ہے, سیٹرڈے سنڈے, ٹھیک ہے. تو آپ کی 1.5 آور کی کلاس ہونی ہے, ٹھیک ہے, 4 to 5:30, ٹھیک ہے. تو all I want from you guys is کہ کلاس کے بعد یا کلاس کے پہلے, that's your choice, آپ کے پاس جیسے بھی ٹائم نکل رہا ہے, اپنے 2 to 3 hours اپنے سائیکالوجی کی سیلف اسٹڈی کو دینے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی 14 کلاسز ہیں تو آپ نے 14 days میں آپ نے سائیکالوجی ختم کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے علاوہ آپ نے ویک ڈیز میں یا کوئی اور ٹائم سائیکالوجی کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جنوری میں ایک ریویژن کر لینی ہے سائیکالوجی, بلکہ ریویژن بھی ہم لوگ اکٹھے کر لیں گے, ٹھیک ہے. 3-4 hours کا میں سیشن رکھوں گی ریویژن کا, جس میں ہم ساری کی ساری سلیبس کو سارا ریوائز کر لیں گے تاکہ آپ کی فنگر ٹپس پہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہ والا ریویژن سیشن تو ہم ایک رکھیں گے, لیکن آپ نے جو اپنی سائیکالوجی کی پڑھائی کرنی ہے نا وہ آپ نے صرف 14 days میں کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس اسٹیج پہ کوئی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں نا, یہ 3 گھنٹے سے زیادہ, اگر آپ چلیں 4 گھنٹے لگا لیں, لیکن اگر آپ بہت زیادہ اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کریں, بیکاز سائیکالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پرانا ہو چکا ہے, مطلب پرانا ایز ان کے کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے, اس کے اوپر کافی اچھا مٹیریل اویلیبل ہے, اچھی اچھی ٹیکسٹ بکس اویلیبل ہیں. تو آپ اس سبجیکٹ میں جو نا جتنا ڈیپ جائیں یو ول گیٹ لاسٹ ان دا سبجیکٹ. اور جس طرح کی ایگزامینر نے ایف پی ایس سی نے جس طرح کی بکس ریکمینڈ کی ہوئی ہیں تو ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو that's where I come in, ٹھیک ہے, because it's such a vast subject, that's where I come in. کہ میں آپ لوگوں کو ایک تو سائیکالوجی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایگزامپلز are very important because psychology is a everyday field, ٹھیک ہے, it's about humans, ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپلز اور اس کی ڈیلی لائف ریلیونس بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا بھی جو ہے نا سلیبس میں ڈسکس کیا کہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے. تو کلاسیکل کنڈیشننگ کی ایک تو ایگزامپل آپ کی جو ہے نا جو ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے ڈاگز والی, ٹھیک ہے, آئیون پاولوف کی, ٹھیک ہے. لیکن آپ اگر تو ایگزام میں کوشچن ہے نا کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے اوپر آپ نے کچھ لکھنا ہے, تو آپ اگر اس میں ڈاگز والی ایگزامپل لکھتے تھے نا تو ایگزامینر
کہے گا آپ کی خود کی ایگزامپل کہیں، تو آپ نے ڈاگس والی جو ایگزامپل ڈاگس کی سلیویشن والی ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی ڈیلی لائف ایگزامپل لکھنی ہے. اور اگر تو وہ آپ ڈیلی لائف ایگزامپلس رکشندہ والی یا کسی اور اس طرح کی بک سے چھاپ رہے ہیں تو وہ ہر کوئی کر رہا ہوگا، تو ایگزامینر ول obviously نو کہ یہ والی آپ کی خود کی ایگزامپل نہیں، آپ نے کانسیپٹ کو سمجھ کے آپ نے اس کی ڈیلی لائف ریلیونس نہیں ایکسپلین کی بلکہ آپ نے کہیں سے چھاپ دی. تو میرا ایک بہت امپورٹنٹ فوکس ہے کہ آپ کو ایگزامپلس بنانے میں ٹرین کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو ایگزامپلس میں نے صرف ڈکٹیٹ نہیں کرنی، I'll explain a few examples and then I'll ask you guys کہ اپنی خود کی ایگزامپلس بتائیں کہ آپ اس میں جو ہے نا کیا ایگزامپل لکھیں گے. لیکن پھر اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے نا ایگزامپلس لکھتے لکھتے وہ کچھ کانسیپٹ کو غلط انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ایگزامپلس کا کریکٹ ہونا، ٹھیک ہے، بیکاز سائیکالوجی از اے سائنس، اٹس اے کلوزڈ اینڈڈ سبجیکٹ، آپ اس میں گپے نہیں مار سکتے. تو کریکٹ ہونا اور ریلیونٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ایگزامپلس کے اوپر ہم نے ایکسٹینسولی کام کرنا. ناؤ بیک ٹو نوٹس، جو آپ کا کوشچن تھا کہ نوٹس کیسے بنانے ہیں. تو نوٹس آپ نے بنانے ہیں، ایک تو آپ نے ڈیفینیشن کے، ٹھیک ہے، اس کو 1 پیجز آپ کہہ لو، 1 پیجر نوٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو نا ریسرچرز کے، جیسے آمنہ نے شاید پہلے پوچھا تھا کہ ریسرچرز کون سے ریلیونٹ ہیں، آپ نے اس کے سیپریٹ نوٹس بنانے ہیں، آپ نے ایگزامپلس کے سیپریٹ نوٹس بنانے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کچھ کانسیپٹس میں ڈفرینسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینسز جیسے کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ میں کیا ڈفرینسز ہیں، تو اس کے آپ نے ایک سیپریٹ نوٹس بنا لینے ہیں. تو نوٹس آپ نے اس طرح بنانے ہیں کہ آپ نے ٹارگیٹڈ بنانے ہیں، انسٹیڈ آف جسٹ کہ ایک بک پکڑی اور اس کو جو ہے نا آپ نے لکھنا شروع کر دیا شارٹ کر کے، سمرائز کر کے. ریمبر سمرائزنگ از ناٹ اے گڈ سائیکولوجیکل اسٹڈی ٹیکنیک. سمرائزنگ از ناٹ اے گڈ اسٹڈی ٹیکنیک، کیونکہ آپ اپنی صرف لمبے لمبے پیراگرافس کو آپ شارٹن کر رہے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا ایک دفعہ نوٹس بن جائیں گے، پھر ایکچوئل میں جو ہے نا ریویژن اور اس کی ان مٹیریل کو کنسالیڈیٹ آپ اپنے دماغ میں کریں گے، یاد کرنا اسٹارٹ کریں گے جس کو کہتے ہیں نا. تو اس لیے سمرائزنگ پہ فوکس نہیں کرنا. کلاس میں بھی میں نے آپ کو میں آپ کو نوٹس خود بھی پرووائڈ کروں گی اس طرح کے کروں گی کہ ڈیفینیشنس آپ کو دے دوں. ریسرچرز کے آپ کو جو ہے نا ایک جو ہمارے ریسرچرز ریلیونٹ ہے وہ ایکسپلین ہم کلاس میں تو سارے ڈسکس کریں گے، لیکن جو نوٹس ہوں گی نا، میں نے بھی آپ کو اس طرح کے نوٹس نہیں دینے جو کہ دیر جسٹ اے میئر سمری آف دی انٹائر چیپٹر. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ نے نوٹس بھی جب آپ نے اچھا نوٹس میکنگ میں ایک تو آپ کے ہوں گے نا کلاس نوٹس. ٹھیک ہے، نوٹس میں ایک ہوں گے آپ کے کلاس نوٹس. ٹھیک ہے، ان کو میں آپ لوگوں کے پرائمری نوٹس کہہ دیتی ہوں. پھر آپ لوگوں نے جو خود کی جو 2-3 گھنٹے کی اسٹڈی کرنی ہے نا، اس کا بھی مٹیریل میں آپ کو خود دوں گی. تو اگر کوئی ابھی سوچ رہا ہے کوئی بک خریدنی ہے یا کسی نے خریدی بھی ہوئی ہے تو اس بک کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کانٹینٹ پہ فوکس کریں جو کہ میں آپ کو دوں گی، بیکاز وہ میں نے کافی ساری سورسز سے کلیکٹ کیا ہوا ہے. انفیکٹ میں نے پورا نا فولڈر بنایا ہوا ہے جس میں مائنڈ میپس ہیں. ٹھیک ہے، مائنڈ میپس وہ جو اسپائڈر ڈائیگرام والے ہوتے ہیں نا کہ یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے پھر اس کانسیپٹ کو آگے. تو اس طرح جب آپ کے مائنڈ میپس بن جاتے ہیں نا تو چیزیں آپ کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو ایک یہ والا فولڈر دینا مائنڈ میپس کا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سی ایس ایس میں ڈائیگرامز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے خود پڑھنا ہے تو آپ I will encourage you to collect diagrams. ٹھیک ہے، اور ڈائیگرامز آپ کے بہت ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے، آپ کے بہت زیادہ ریلیونٹ ڈائیگرامز ہونے چاہیے. کیونکہ اکثر اگر تو انسان خود اپنے ڈائیگرامس بنا رہا ہو تو وہ بہت بیسک سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل آپ کہہ دو کہ پرسپیکٹیو سائیکالوجی کے آئیں تو ایسے کر کے ایک ڈبہ بنا کے ایسے ہم ڈائیگرام بنا دیتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے ڈائیگرام بنانے کا. ڈائیگرام ایک پراپر جو ہے نا وہ جیسے ٹیکسٹ بکس میں ہوتا ہے یا سائنٹیفک سا ڈائیگرام ہونا چاہیے کہ آپ اس کو جو ہے نا پراپر طریقے سے پریزنٹ بھی کر رہے ہو اور اس کی پراپر ویلیو بھی ہو. ٹھیک ہے، ویلیوبل ڈائیگرام ہونا چاہیے آپ کا ڈائیگرام. یہ نہیں ہونا چاہیے جسٹ فار دا سیک آف میکنگ اے ڈائیگرام کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ڈائیگرامس بناتے ہیں ان کے مارکس زیادہ، اچھا چلو یہاں ڈائیگرام ٹھوک دیتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. تو آپ کا ڈائیگرام ویلیوبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن ہونی چاہیے اور وہ اسکیمیٹکلی وہ ہونا چاہیے. تو یہ والا ایک پورا فولڈر ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈائیگرامس ہیں، اس میں ڈیفینیشنس کے بھی کچھ میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ول شیئر دس فولڈر ان دا گروپ. ٹھیک ہے، اس میں میں ساتھ ساتھ کافی ساری چیزیں آلریڈی پڑھی ہوئی ہوئی ہیں. آئی ول آلسو ایڈ دیس. اور یہ والا فولڈر آپ کو کافی ہیلپ کرے گا
جو آپ نے اپنی ریویژن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ اپنی نوٹس, کلاس نوٹس اٹھا لو اور یہ والا فولڈر اٹھا لو. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں آپ کی ریویژن کے لیے دے مور دین انف. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ کسی کا نوٹس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے تو پلیز پوچھ لو. میم یہ تو ٹاپک دیکھ کر پھر ڈائیگرام بنانا ہوگا نا. ہاں ٹرو آمنا, یو رائٹ, ٹاپک کے مطابق ڈائیگرامس بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انفیکٹ آپ اکثر ڈائیگرام ایگزام میں ہی سوچتے ہو کہ اچھا یہ میرا آنسر اس طرح کا اسٹرکچر بن رہا ہے, اب میں اپنے آنسر کے اسٹرکچر سے کوئی ڈائیگرام نہ. لیکن کچھ جیسے ریڈی میڈ ڈائیگرامس ہم بنا سکتے ہیں جو کہ جو میں آپ کو دکھاؤں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا اینڈ یو بی لائک او واو دس از نائس ڈائیگرام اینڈ آئی کڈنٹ یو نو کم اپ ود اٹ. تو کچھ ڈائیگرام جو آپ کے ریڈی میڈ ہوں گے نا, آپ کو پتا ہوگا کہ ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ کوشچن آئے اور یہ والا ڈائیگرام فٹ ہوتا ہے اور ریلیونٹ ہوتا ہے تو آپ نے یہ والا ڈائیگرام ایگزام میں بنانا ہے. ٹھیک ہے, کسی میڈم کا یہاں پہ کوئی ایک کوشچن کوشچن ہے میرا. ہے؟ جی پوچھیں. میڈم ایک تو مجھے آپ کائنڈلی اگر ہمیں یہ مائنڈ میپ کوئی ایگزامپلیفائی کرنے کے لیے دکھا سکیں تاکہ ہم ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ لے سکیں اس کی. سیکنڈلی ہمیں دوسرا یہ کہ ہمیں کیا ان لیکچرز کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی فار لیٹر سٹیجز, ہمیں اس کو اگر ہمیں دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کرنا ہو یا کسی کانسیپٹ کو ریوائیو کرنا ہو. اینڈ تھرڈلی مجھے اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ ہمیں بتا دیں تھوڑا سا, کیا آپ سائیکالوجی سے مطلب آپ کوئی سائیکالوجسٹ ہیں یا آپ کی سائیکالوجی میں ڈگری ہے, کلینکل جی جی سائیکالوجسٹ ہیں, سم تھنگ لائک ڈگری دیٹ. ہے, سائیکالوجی میں ڈگری ہے آف کورس, نہیں تو ایسے تو نہیں کوئی اٹھ کے آ کے سائیکالوجی پڑھا سکتا ہے. اچھا, اور میم کوئی یہ تھوڑی سوال سی ہے؟ میرے کوشچنس تھے, بس یہی ہے میڈم. ہاں چلے ٹھیک ہے, آپ نے میرے سے پوچھا ریکارڈنگ کا. ہاں تو ریکارڈنگ تو نہیں ہوتی ہے, ریکارڈنگ صرف ڈیمو لیکچر کی اس لیے ہو رہی ہے بیکاز اکثر لوگ اس وقت اویلیبل نہیں تھے, تو اس وجہ سے یو نو فار لیٹر کے, یا کچھ لوگ اگر کورس کو لیٹر جوائن کریں تو ان کے پاس ایک انٹروڈکٹری لیکچر تو موجود ہونا ہے. ریکارڈنگ اس لیکچر کی اس لیے ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ والا جو میں نے آپ کو سارا یہاں پہ جو لکھا ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سارا جو اس کا پی ڈی ایف بنا کے آئی شیئر دس ود یو, تو یہ آپ کے پاس سارا کانٹینٹ اویلیبل ہوگا. تو آئی ایم شیور یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ نوٹس میکنگ میں ہم نے کیا ڈسکس کیا, ڈیفینیشنز آپ نے لکھنی ہے, ریسرچرز کے نام, ایک سیپریٹ اس طرح نوٹس بنانے ہیں, ڈیلی پلان میں نے یہاں سارا, کیونکہ میں لکھ رہی ہوں تو آپ کو لیکچر اگر آپ کو ریکارڈ کر کے میں دے بھی دوں اور آپ 1.5 گھنٹے کا لیکچر 2 ٹائم اسپیڈ پہ بھی سن رہے ہو جس میں میری آواز عجیب سی لگ رہی ہو, تو پھر بھی یو کین اسپینڈ 40-45 minutes on revising that lecture. Why not just make your own notes and refer to these notes in case you've missed something. اور دوسرا, جہاں تک لیکچر کے دوران کوئی چیز مس ہو جاتی ہے, انٹرنیٹ کی ڈسٹورشن ہو جاتی ہے, تو we'll have a separate WhatsApp group, اور آپ لوگ واٹس ایپ پہ میرے سے پوچھ سکتے ہو, میں آپ کو وائس نوٹ بھیج دوں گی. ٹھیک ہے, یا اگر کسی کا پورا لیکچر مس ہو جائے تو اس کے لیے بھی وی کین یو نو ریوائز. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنوری میں ہم اپنا پورا سلیبس ریوائز کریں گے, 3-4 گھنٹوں میں ایک دفعہ پورا سلیبس اور امپورٹنٹ چیزوں کو ہم ریوائز کریں گے, کیونکہ میرا گول ہے کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہر چیز آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی, ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے, آپ کو یہ والے نوٹس مل جائیں گے. دوسرا, آپ نے مائنڈ میپس کا کائل شیئر دیٹ ایٹ دی اینڈ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. اور سائیکالوجسٹ, آف کورس سائیکالوجسٹ ہوں میں. ٹھیک ہے, پوری سائیکالوجی میں ڈگری کی بھی ہے, ان فیکٹ آئی ہیو ڈن اے پی سائیکالوجی ایز ویل. ٹھیک ہے, اگر کوئی کالج بورڈ سے, ایس اے ٹی, سیٹ سے اگر کوئی کسی کا کوئی تعلق واسطہ کبھی پڑا ہے سیٹ سے, تو امریکہ کے ایک ایگزامز ہوتے ہیں, تو اسی کا ایک ایڈوانس پلیسمنٹ, ایک کالج ٹائپ آپ سمجھ لیں کہ کالج میں ایڈوانس پلیسمنٹ کا ایگزام ہوتا ہے, تو آئی ہیو ڈن دیٹ ایز ویل اینڈ آئی گاٹ ویری گڈ مارکس. مطلب یہ بھی بتا دوں تو, لیکن وہ باتیں اسائڈ, سائیکالوجی میں ایز آئی سیڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, کہ جو ایگزامنر نے آپ کو اتنا ڈھیر سارا جو اس نے مٹیریل آپ کو دیا ہوا ہے نا, آپ اس مٹیریل سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے نکال لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اسپیشلی اگر آپ نوٹس کریں تو ایگزامنر نے آپ کو سارے کے سارے ٹاپکس کی آپ کو سیپریٹ بکس نہیں دی ہوئی ہیں, صرف کچھ ٹاپکس ہی دی ہوئی ہیں. دیٹ مینس ایگزامنر ایکسپیکٹس یو ٹو نو سم تھنگ ایڈوانسڈ ود دیز ٹاپکس, تو وہ ایڈوانسڈ چیزیں آپ کو نکال کے دینا. ٹھیک ہے, وہ میرا کام ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاؤ. اچھا ہاں, یہاں پہ جو میں نے آپ کو سورس بتایا, آپ نے اسٹک ٹو ون سورس. ٹھیک ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بھائی میں نے کہہ دیا کہ یہ سارے سورسز امپورٹنٹ ہے تو آپ سارے سورس کے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سب سے پڑھ لو, ایسے بالکل بھی نہیں کرنا. اسٹک ٹو ون سورس. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی اب آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ نہیں ہے,
تو آپ کو بہت زیادہ سورسز میں گھوم پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب کچھ فائنل ٹپس جو ہم نے ڈسکس کرنی تھی. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی مائنڈ میپس والی ٹپ, ٹھیک ہے. ایک ہم لوگ کلاس میں خود بھی مائنڈ میپس بنائیں گے ان کلاس, اور کچھ میں آپ کو ریڈی میڈ دے دوں گی, ٹھیک ہے. پھر ڈائیگرامس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ایگزامس میں کس طرح سے ڈائیگرامس بنانے ہیں. پھر میں نے آپ کو کچھ لرننگ کی ٹپس بتانی ہیں, ٹھیک ہے. افیکٹو لرننگ کی ٹپس کیا ہوتی ہیں, اور سائیکالوجی بیسڈ ٹپس کیا ہوتی ہیں, سائیکالوجی ایویڈنس بیسڈ ٹپس. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ نے جو بھی لرننگ کرنی ہے نا, آپ نے ڈسٹریبیوٹیو لرننگ کرنی ہے. آپ ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ سے اگر کچھ فیملیئر ہے تو مجھے چیٹ میں یس یا نو لکھتے, ادروائز I'll explain this entire concept. اچھا نہیں, you guys aren't familiar, ٹھیک ہے. تو ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ نے 14 ڈیز آپ نے پڑھنا ہے سائیکالوجی, تو آپ سوچو کہ یار منڈے سے شروع کر کے سنڈے اور پھر نیکسٹ سنڈے تک یہ 14 ڈیز 2 ویکس ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ ہو گئی میس لرننگ, اس کو کہتے ہیں میس لرننگ, کہ آپ نے اپنے سارے کانٹینٹ کو میس کر لیا اور ایک ہی دفعہ کر لیا. اور پھر ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ کہ آپ نے جو ہے 2 days a week جب آپ نے کی سائیکالوجی, تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فرگیٹنگ کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فرگیٹنگ از لیسر. اسی وجہ سے یہ جو کورس ہے صرف ویکینڈ کے لیے, ایک تو ویکینڈ پہ لوگوں کا جاب کا ایشو نہیں ہوتا, وہ تو ایک بینیفٹ ہے ہی, لیکن دوسرا ایک لرننگ وائز بھی ویکینڈ کا بینیفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ کی, اور پھر آپ کی ریویژن افیکٹو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ چیزوں کو پڑھتے ہو کہ میں نے لاسٹ ویک یہ والی چیز پڑھی تھی, تو اب میں اس کو 7 days بعد جب ریوائز کروں, 7 days بعد جب ریویژن ہوتی ہے, تو دیٹس بیٹر ریویژن ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو ہے نا بس چیزوں کو پڑھتے جاؤ. اچھا یہاں پہ I will explain another scientific concept you guys. یہ ہے ایبنگہاس کرو. ایبنگہاس کرو یہ جب ہم فرگیٹنگ والا چیپٹر پڑھیں گے, لرننگ فرگیٹنگ والا چیپٹر, تو اس میں ہم اس بندے کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن جسٹ ٹو گیو یو گائز اے فلیور کہ سائیکالوجی آپ کو ایکچوئل میں ہیلپ بھی کرتی ہے ان یور لرننگ اینڈ ان یور CSS پریپریشن. تو اچھا یہاں پہ ایک گراف اس بندے نے بنا کے ہمیں دیا کہ ایک سائڈ پہ ہمارے پاس ٹائم ہے, ایک سائڈ پہ ہمارے پاس پرسنٹیج آف دا مٹیریل یو ریمبر. تو لیٹس سے آپ نے یہاں پہ ڈے 1 پہ آپ نے جو ہے نا کوئی کانسیپٹ کو پریپیئر کیا, ٹھیک ہے. لیٹس سے آپ نے پڑھی اسکوپ آف سائیکالوجی ڈے 1 پہ. اب ڈے 2 ڈے 3, ٹھیک ہے, کچھ ڈیز بعد آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, ایکسپونینشلی آپ چیزوں کو بھول جاتے ہو, اور پھر کافی سارے لیٹس سے فیو منتھس لیٹر آپ کو صرف اتنا سا مٹیریل یاد رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کا جو ریٹینشن ہے وہ پہنچ جاتی ہے. تو فرگیٹنگ از اے نیچرل تھنگ. اگر آپ لوگوں کو CSS میں ایسا لگتا ہے کہ بھائی جو چیزیں میں نے پچھلے دنوں پڑھی آئی فرگوٹن اٹ, تو اٹس نیچرل, ٹھیک ہے. لیکن ایبنگہاس جہاں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فرگیٹنگ ورک کیسے کرتی ہے, وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تو آپ جو ہے نا ڈے 2 پہ آپ نے جس دن پڑھا کانسیپٹ, آپ بالکل اگلے دن اس چیز کو ریوائز کر لو, تو آپ کا کرو دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کی فرگیٹنگ جو یہ والی جو اس کی اسٹیپنس ہے, جو اس کی ایکسپونینشلی وہ ڈیکریز کر رہا تھا, وہ کم ہو جاتی ہے. پھر آپ ایک ویک بعد جب اپنی چیزوں کو ریوائز کر دو, تو یو انٹرپٹ دی فرگیٹنگ اگین. یہ کانسیپٹ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو لیٹ می نو. جسٹ مینشن اٹ ان یور چیٹ. مائک آن نہ کریں بے شک. Are you guys there? ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا, چلیں گریٹ. اچھا تو جب آپ ایک ویک بعد اپنی چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں, تو آپ کی فرگیٹنگ جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ یہ جو اسٹیپنس ہے نا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو پہلا والا کرو ہے اٹس ویری اسٹیپ, ٹھیک ہے. آپ ایکسپونینشلی چیزوں کو بھولتے ہیں. پھر جب آپ تھرڈ ریویژن تک پہنچتے ہیں نا, تو آپ کو چیزیں آہستہ آہستہ بہت کم بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. تو فرگیٹنگ کرو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والا ڈسٹریبیوٹیڈ لرننگ کا طریقہ ہے نا, یہ آپ کو ایکچولی ہیلپ کرتا ہے ان ریٹینشن, ٹھیک ہے. تو ہمارا کورس بھی اسی طرح ڈیزائنڈ ہے. تو ہوپ فلی سائیکالوجی آپ کا وہ سبجیکٹ ہوگا جس میں آپ کے اچھے مارکس آئیں گے, اور جو آپ کمپلسریز میں مارکس لوز کرتے ہیں نا, وہ آپ نے سائیکالوجی میں گین کرنے ہیں. لاسٹ مارکس ان کمپلسری.
compulsory اکثر ایسیز میں لوگوں کے بس 40 آ جاتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں, اور ایسے میں تو پاس ہونا اچھی بات ہوتی ہے, بڑی بات ہوتی ہے بلکہ. تو لیکن وہ جو ایسے میں مارکس انسان نے لوز کیے یا پریسی میں لوز کیے, وہ کہیں نہ کہیں گین تو کرنے ہیں نا واپس, تو وہ آپ آپشنلس میں, اور اسپیشلی اس طرح کے آپشنلس میں جیسے کہ سائیکالوجی ہو گیا, وچ از اے ہائی اسکورنگ سبجیکٹ, ٹھیک ہے, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے اس کا ٹرینڈ تھوڑا سا لوگ پہ گیا ہوا ہے, بیکاز لوگ جو ہے نا مارکیٹ سے ایک بک اٹھاتے ہیں, فار ایگزامپل ورلڈ ٹائمس کی بک اٹھائی اور اسی کو بس پڑھ لیا, اور اچھی طرح 2-3 دفعہ پڑھ لیا, اچھا وہ گڈ ٹو, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اب ایگزامینر کو بھی جو ہے نا وہ اس بک کے جو آرگیومنٹس ہیں اور آئیڈیاز ہیں وہ رٹے ہوئے ہیں. تو ایگزامینر نا آپ کے انٹروڈکشن سے پہچان جاتا ہے کہ بھئی آپ نے آگے کیا بات کرنی ہوگی اور کہاں سے آپ کی تیاری ہے. تو جب آپ ایگزامپلز اچھی یونیک ایگزامپلز ڈالتے ہیں, یونیک ایگزامپلز ڈالتے ہیں, یونیک ڈائیگرامس ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایگزامینر کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا نہیں آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کلاس میں ہم کچھ نیمونکس بھی ہم لوگ ساتھ ہی بنا لیا کریں گے, نیمونکس, ٹھیک ہے, چیزوں کو آسانی سے لرن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پرسنالٹی تھیوری میں جو ہے نا ہم ایک کیریکٹرسٹک ٹریٹس پڑھتے ہیں جس کو کوشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا ایک پراپر جیسے A is for agreeableness, E is for extrovert, ٹھیک ہے. ایکسٹروورٹ کا مطلب آپ کو جو ہے نا پتہ ہوگا کہ ایکسٹروورٹ کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. C is for conscientiousness, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے نا کلاس میں ہی نیمونکس بنا لیں گے تاکہ اگین ایوری تھنگ از آن یور فنگر ٹپس, ٹھیک ہے, نہ آپ کو چیزیں سائیکالوجی کے کانسیپٹ بھولیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو چیزیں ایگزام میں یاد رہیں. اور پھر ایک فائنل چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے, دیٹس اباؤٹ ایویلیویشن. اچھا, کسی نے سوال پوچھا, ہاں لاسٹ ایئر کا اسکور افیکٹ کرتا ہے, یہ سب متس ہیں. تو یہ متس ہیں, لیکن جب ہم صرف ایک سائڈ دیکھتے ہیں, وی جسٹ لک ایٹ ون سائڈ آف دا کوائن, تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں سائیکالوجی شاید اتنا اسکورنگ سبجیکٹ نہیں ہے. تو اس کے نیچے پھر ہم نے اس کے کازز بھی تو ایویلیویٹ کرنے ہیں کہ سائیکالوجی واقعی اسکورنگ سبجیکٹ نہیں ہے یا پھر وہ اسٹوڈنٹس کی غلطی ہوتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کی زیادہ غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایویلیویشن میں آپ مجھے جتنے چاہیں کویشچنس بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کویشچنس میں آپ کو خود اسائن کروں گی, ٹھیک ہے. مشکل کویشچنس جو ہے نا پاس پیپر سے ڈھونڈ کے, چاہے وہ CSS کے ہوں یا PMS کے یا PCS کے پاس پیپر سے ہوں, I'll give you the difficult questions کہ یہ تو آپ نے ہر صورت مجھے اٹیمپٹ کر کے دکھانے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو کویشچنس جو میں ایویلیویٹ آپ کے کروں گی نا, اس میں نے آپ کو پراپر ریکمنڈیشنز دینی ہے امپروومنٹ کی, کہ آپ نے جو انٹروڈکشن میں لکھا اس میں کیا مسنگ ہے, ٹھیک ہے. واز آئی امپریسڈ اور ناٹ, اور میں آپ کو مارکس کتنے دوں گی, اور امپروو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. آفٹر ایوری سنگل کویشچن یو ڈو, آپ نے 1-2 مارکس امپروو کرنا ہے اپنا, ٹھیک ہے. اپنے نیکسٹ کویشچن سے آپ نے نیکسٹ کویشچن میں لیٹس سے آپ کے پہلے کویشچن میں 7 مارکس آئے, ٹھیک ہے, تو آپ کے نیکسٹ کویشچن میں 8 یا 9 مارکس آنے چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا جو گراف ہے نا کویشچن آپ کے مارکس کا, وہ اوپر جائے گا. اور لیٹ سے آپ 17-18 مارکس تک اپنی پریکٹس میں اگر آپ لینا شروع کر دیں, اور آپ کے 4 کویشچنس ہیں پلس آپ کے اگر MCQs میں فل آ جائیں یا ایون 18 مارکس آ جائیں, تو آپ کا اسکور دس از 90 آئی تھنک, تو آپ کا اسکور اتنا اچھا بن جائے گا. تو ایگزامینر اگر لیٹ سے اسٹرکٹ بھی ہو اور آپ کی لیکن تیاری میں آپ نے 17-18 مارکس کی تیاری کر لی ہے, تو پھر آپ کا 70 مارکس تو آپ کے پھر پکے ہیں نا. تو اچھا, تو ایک تو آپ لوگوں نے مجھے اپنے کویشچنز ایویلیویٹ کروانے ہیں, ٹھیک ہے. میک شیور کہ آپ کو جب دل کرے whether our course is finished or not, ٹھیک ہے, آپ اپنے کویشچنز مجھے بھیج دیں, میں آپ کو 1-8 دن میں اس کو ایویلیویٹ کر کے دے دوں گی. کچھ کویشچنز میں آپ لوگوں کے سامنے کلاس میں ایویلیویٹ کر دوں گی اگر ٹائم ہوا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا چیزیں مسنگ تھیں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ہیڈنگس کو کیسے امپروو کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک فارمولا سا میں نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ٹائم کافی کم ہے بیکاز اٹس آلریڈی 5:30, لیکن I'll briefly discuss this and then we can talk about this more later on. کہ ایک پورا جو آپ کا جیسے ایک ایسے میں ہم لکھتے ہیں نا انٹرو باڈی کنکلوژن, تو یہ تو آپ کو ہر کسی نے بتایا ہوگا کہ انٹروڈکشن باڈی کنکلوژن آپ کی, اور پھر ہیڈنگس میں آپ کی باڈی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے. لیکن ایک انٹروڈکشن کا فارمولا سا میں نے بنایا ہوا ہے جس میں میری ایک پوری چیک لسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وی ول ڈسکس کہ فار ایگزامپل چیک لسٹ میں آپ کو 1-2 پوائنٹس بتا بھی دوں کہ چیک لسٹ میں لیٹ سے آپ کی جو بھی آپ کے کویشچن میں تھیوریز
ہے کہ آپ نے وہ تھیوری کا نام اپنے انٹروڈکشن میں ڈالا ہوا. اس طرح کی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں, بٹ آف کورس اٹ ویریز فرام کوسچن ٹو کوسچن اینڈ چیپٹر ٹو چیپٹر. جو ہم نے چیپٹرز ڈسکس کیے, ہر چیپٹر کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پیپر اٹمپٹنگ ٹیکنیک ہے, ٹھیک ہے, ہر چیپٹر کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ ہم نا لائیو کلاس میں ڈسکس کریں گے یہ والا فارمولا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کنکلوژن میں آپ کے کیا کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے, کیا کیا وہ سارے پریزنٹ ہے. تو ایک بہت میتھمیٹیکلی جو ہے نا ہم کوشچنس کو سائیکالوجی کو لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاسٹ پیپرز آر ویری امپورٹنٹ ان سی ایس ایس, ٹھیک ہے. اینڈ پاسٹ پیپرز آر ناٹ امپورٹنٹ بیکاز کہ یہ کوشچن ریپیٹ ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ دیر گائیڈ لائن, ٹھیک ہے. اور ہم کوئی 30+ پاسٹ پیپرز آؤٹ لائنس میں نے آپ کو دینی ہے, ٹھیک ہے. کچھ ہم آؤٹ لائنس کٹھے کلاس میں بنائیں گے, ٹھیک ہے. کچھ آپ لوگ جو ایویلویٹ کر کے دیں گے اس میں when I improve it تو پھر آپ کی آؤٹ لائنس بن جائیں گے. لیکن 2016 سے لے کے 22 تک اگر ہم صرف سی ایس ایس کے پاس پیپرز دیکھیں تو we have like 50 questions, ٹھیک ہے. 49 questions ہوتے ہیں. تو جب ہم اور کچھ پھر ریپیٹ بھی ہوتے ہیں تو 30+ آؤٹ لائنس آپ کی تقریباً یہ سارے پاس پیپرز کے آؤٹ لائنس آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ نہ کچھ کوشچن کسی نہ کسی طریقے سے سائیکالوجی میں ریپیٹ ضرور ہوتا ہے. اکثر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوشچن ریپیٹ نہیں ہو رہا, لیکن وہ ریپیٹ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا پورا ایک سیپریٹ لیکچر ہوگا ایم سی کیوز کے اوپر, بیکاز 20 مارکس آف ایم سی کیوز آر ویری امپورٹنٹ. اور سائیکالوجی میں کچھ ایم سی کیوز کے ٹائپس ہوتے ہیں جو کہ سمپل انفو بیسڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ یہ والی تھیوری کس ریسرچر نے دی تھی, یا یہ والی تھیوری ریسرچر نے کس سال میں دی تھی, تو رٹا بیسڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اتنا بھی رٹا بیس نہیں ہوتے, بیکاز جب ہم اپنے چیپٹر 1 میں ایک ٹائم لائن پوری سائیکالوجی کی ہسٹری کی بنا لیں گے تو وہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں یا جو سال ہوتے ہیں وہ آپ کو ریلیٹیولی آسان ہوگا یاد کرنا. لیکن کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں کانسیپٹ بیسڈ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سارے آپشنس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہوتا ہے اور اپنا بیسٹ آپشن چوز کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح کے ایم سی کیوز میں اکثر ہم نا 2 آپشن میں اسٹک ہو جاتے ہیں کہ واٹس دا بیسٹ آنسر. تو یہ ہم کچھ جو اس طرح کے ایم سی کیوز ہیں وہ ہم ایک لیکچر میں صرف ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے. دس از گونا بی ایٹ دی اینڈ آف دا کورس, ٹھیک ہے. تاکہ ایم سی کیوز میں تو آپ کے 20 آؤٹ آف 20 آئیں. تو اس میں جو ہے نا میں نے کچھ ایم سی کیوز ڈھونڈے ہوئے ہیں اور ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے صرف کانسیپٹ بیسڈ ایم سی کیوز ہوں. کیونکہ انفارمیشن بیسڈ کے لیے تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے نا, یو کین ایزیلی گوگل دم. لیکن کانسیپٹ بیسڈ ایم سی کیوز وہ اکثر جو ہے نا ڈھونڈنے بھی تھوڑے مشکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر سی ایس ایس کے تو مل جاتے ہیں آرام سے, لیکن پی ایم ایس وغیرہ کے اور جو پی پی ایس سی کا لیکچرر کا یا ایس پی ایس سی وغیرہ کا جو لیکچرر کا ایگزام ہوتا ہے اس میں سے بھی ہم کچھ ایم سی کیوز کر لیں گے, تاکہ یہ آپ کی ایم سی کیوز کی بھی ایک فول پروف تیاری ہو جائے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو یو گائز کین آسک یور کوسچنز. شہزاد علی طارق, if you want to ask you can unmute. یس میم میرا کوشچن یہ تھا, کلاس میں ہم سلائڈ سے پڑھیں گے یا پھر بورڈ پہ پڑھیں گے؟ نہیں, ایسے ہی پڑھیں گے کلاس میں. بورڈ اگر پہ میں نے پڑھیں گے نا آپ کو میم؟ کانٹینٹ, ہاں ایسے ہی پڑھیں گے, بالکل اسی طرح. دیٹس وائی دس از اے ڈیمو لیکچر. کلاس میں جیسے پڑھنا ہے وہ ایسے ہی پڑھنا ہے. اور اگر تو میں نے کوئی سلائڈ دینی ہوئی تو میں آپ کو الگ سے پہلے ہی جو نا کلاس سے پہلے آپ کے گروپ میں سینڈ کر دوں گی. اور کانٹینٹ وغیرہ میم آپ خود ہی شیئر کر دیں گے سارا, بک وغیرہ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کانٹینٹ نہیں, بک لینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اگین ایک تو میں نے آپ کو بک بتا دی نا جو میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے پہلے بتائی. اگر مس ہو گئی آپ ڈیمو لیکچر سے دوبارہ وہ ریکارڈنگ سے سن ہاں سکتے جی ہیں. وہ تو میں دیکھ تو لوں گا. ایک تو وہ بک آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, لیکن اس بک کے علاوہ بھی نا جیسے کچھ بکس میں کچھ چیپٹر زیادہ اچھے لکھے ہوتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ والی بک اب آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں سے یہ چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. میں نے آپ کو اس کے اسکرین شاٹس بھیج دینے ہیں کہ بس یہ والے 2-3 پیجز پڑھ لیں, اینڈ دیٹس انف, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا سو میم. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوور ویلم یو کہ بھائی یہ سارے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا میں ایک ہی دفعہ پی ڈی ایف ڈھونڈ کے آپ کو جو ہے نا بھیج دوں سارے. تو اس کے بجائے ہر جو ہم ٹاپک پڑھیں گے, لیٹس سے سائیکالوجی ایز اے سائنس, مجھے پتا ہے کہ یہ والی اس بک میں زیادہ اچھا یہ والا کانسیپٹ لکھا ہوا ہے, تو میں آپ کو اسی کے 2-3 پیجز کے اسکرین شاٹس بھیج دوں. جسٹ گو تھرو دوز. اس میں آپ کچھ ہائی لائٹ کر کے اپنے فون پہ ایک سیپریٹ فولڈر بنا لیں, سائیکالوجی اسکرین شاٹس اور سم تھنگ. تو وہ آپ کی ریویژن کے لیے بھی, ایک تو آپ کی انفارمیشن ساری اکٹھی ہوتی جائے گی. اگر آپ کو پرنٹ کروانا ہو تو وہ آپ پرنٹ بھی کروا لیں, ٹھیک ہو گیا میم, ٹھیک ہے. تھینک یو. اینی ادر کوسچنس؟ اچھا, سائیکالوجی کا ایک اوور لیپنگ بھی ہوتی ہے کچھ سبجیکٹس کے ساتھ, جیسے کرمنالوجی کے ساتھ ہوتی ہے. کرمنالوجی میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا فورینزک سائیکالوجی جو ہے کرمنالوجی سے ریلیٹڈ ہے,
ٹھیک ہے. اور پھر ایک پورا چیپٹر ہے کرمنالوجی میں سائیکولوجیکل تھیوریز کا, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکل بیسز آف کرمنل بیہیویئر. تو جو ہم نے پوری سائیکولوجی یہاں پڑھی ہے نا وہ ہم وہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بایولوجیکل بھی ایک بایولوجیکل پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے کرمنالوجی میں, تو وہ جو یہاں ہم چیپٹر 2 میں پڑھتے ہیں نا وہ بھی آپ کو یہاں ہیلپ کرتا ہے. تو آپ کی کوئی 2 3 4 چیپٹرز میں اور کانسیپٹس میں کرمنالوجی میں سائیکولوجی کے ساتھ اوور لیپ ہے. تو if you're taking criminology تو that's great for you, ٹھیک ہے. پھر جینڈر اسٹڈیز کا اور سائیکولوجی کا بھی اوور لیپ ہے, ٹھیک ہے, کچھ کانسیپٹس میں, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, ٹھیک ہے, اس میں سائیکولوجی کی, بیکاز جینڈر بیسڈ وائلنس انسان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انسانوں کی سائیکولوجی کو جب آپ سمجھتے ہیں تو اٹس ویری افیکٹو اینڈ یو کین رائٹ اے ویری گڈ آنسر آن دیز تھنگس. تو اوور لیپنگ بھی ہے, میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ لرننگ میں آپ کو جو ہے نا سائیکولوجی ہیلپ کرتی ہے, ٹھیک ہے, لرننگ میں, forgetting میں. So I guess we've discussed everything. We've discussed the syllabus extensively. I've told you tips on notes making, on diagrams, on mind maps. کہ آپ نے ایک تو اپنے personalized mind maps بنانے ہیں, پھر کافی سارے میں بھی شیئر کر دوں گی. اور پھر کورس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ this is going to be 14 lectures, Saturday, Sunday, 4 سے 5:30 بجے. ٹائمنگ will be the same, ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ میں آپ لوگوں کو جو نا کلاس کا لنک مل جایا کرے گا. اور پھر ایکسٹرا لیکچرز پہ پی ایم ایس, یہ شاید سی ایس ایس کے بعد ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ پی ایم ایس پنجاب تو ابھی نہیں ہے نا, سی ایس ایس کے بعد ہے. تو وہ ہمارا گروپ بنا ہوئے گا, تو ہم لوگ سی ایس ایس کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ این ایشو, ٹھیک ہے. اور پھر جنوری میں ہمارا ایک جیسے کہہ لو میگا سیشن ہوگا, میگا ریویژن سیشن, جس میں ہم پورا سلیبس جو ہے نا ریوائز کریں گے. لیکن وہ ریویژن تبھی افیکٹو ہوگی جب آپ نے لیکچرز پراپرلی سنے ہوں گے. اگر آپ نے لیکچرز نہ لیے ہوں اور میں ریفر کر دوں کہ بھائی یہ والی چیز میں نے ایسے ایگزامپل دی تھی, تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانی چاہیے. لیکن اگر آپ نے لیکچر صحیح طرح نوٹ نہیں کیے ہوں گے تو پھر تو ریویژن سیشن سے آپ پریشان ہو جائیں گے کیا ہے, کیونکہ اس میں پھر ہم نہ صرف ایڈوانس اور مشکل والے کانسیپٹ ڈسکس کریں گے. پھر اگین جو میں نے آپ کو ایویلیویشن کا بتایا, ایویلیویشن میں ایک اور چیز بتا دوں کہ اکثر سائیکالوجی میں جو ہے نا جیسے موٹیویشن کا کانسیپٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, یا لرننگ, میموری, ایموشن, یہ کافی لے مین سی ٹرمز ہمیں لگتی ہیں. تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا کچھ بھی گپے بھی مار دیتے ہوتے ہیں, اپنے سے کچھ لکھ دیتے ہیں. تو ایویلیویشن میں نا یہ آپ لوگوں کی چیز بھی فکس کرنی ہے, ٹھیک ہے. ڈیفینیشنز, کیونکہ سائیکالوجی ایز آئی سیڈ اٹس اے کلوزڈ اینڈڈ سبجیکٹ, تو آپ کی ڈیفینیشنز اسٹرکٹلی جو ہے نا اس کی جو ورڈنگ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. چاہے آپ رٹا لگا کے نہ لکھیں, لیکن اس کی ورڈنگ پراپر ہونی چاہیے. آپ کچھ جو ہے نا اس میں ایکسٹرا بات نہ لکھ دیں جو ایکچوئل میں ہے نہیں, لیکن وہ ایک لے مین سی بات ہے. تو سائیکالوجی میں ایک ہم مسٹیکس بھی اگر ڈسکس کر لیں, مسٹیکس ان سائیکالوجی, تو جس وجہ سے لوگوں کے مارکس کم آتے ہیں, تو اس میں سے ایک میجر وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا لے مین طریقے سے کوشچنس کو آنسر کرتے ہیں. تو یہ آپ کی چیز ایویلیویشن میں نے فکس کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یو ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ یور سیلف. اور آپ جو ہے نا اپنی جو آپ کی ایکسپلینیشن یا آپ کی جو ورڈ چوائس یا ڈکشن جو ہوتی ہے نا وہ پراپر نہیں ہوتی ہے. لوگ جارگن بھی بیچ میں گھسائی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ان کی جو ٹیکنیکل ورڈنگ ہے اس میں ایشو ہوتا ہے. تو لے مین طریقے سے آپ نے نہیں آنسر کرنا. نوٹس کو آپ نے بالکل نہیں ریفر کرنا. میری طرف سے جو میں نے آپ کو بک بتائی ہے وہ بھی فی الحال ڈاؤن لوڈ نہ کریں, کیونکہ نوٹس میں آپ کو جو ہے نا ملٹیپل سورسز سے, کچھ انٹرنیٹ سے, کچھ بک سے جو ہے نا آپ کو خود اسکرین شاٹس پرووائڈ کیا کروں گی. پھر آپ کا آہستہ آہستہ خود کا ایک نوٹس کا فولڈر بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو نوٹس آپ نے اس طرح سے ریفر نہیں کرنا ہے. اور ریویژن افیکٹو نہیں ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے سائیکالوجی میں کہ پیپل فرگیٹ تھنگس, ٹھیک ہے. تو ان کی ریویژن نہیں ہوئی ہوتی. تو کانسیپٹ تو بہت سمپل سا ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ موٹیویشن کا کانسیپٹ اٹس اے ویری سمپل کانسیپٹ, ٹھیک ہے. لیکن بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی انٹائر ڈیفینیشن آن یور فنگر ٹپس, تو یو میس اٹ اپ ان دی ایگزام. تو ریویژن افیکٹو کرنی ہے, چیزیں آپ کی فنگر ٹپس جانی چاہیے لٹرلی. کہ میں آپ سے پوچھوں موٹیویشن کیا ہوتی ہے, یو کین ایزیلی ایکسپلین اٹ اینڈ ڈسکس اے فیو تھیوریز ایز ویل. اچھا, تو حیا آپ بتائیں آپ نے کیا کہنے, یو کین unmute yourself and ask your question. میم السلام علیکم. ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہم اپنے پیشنٹ کی ایگزامپل پیپر میں جنرلی لکھ سکتے ہیں؟ کس طرح کی ایگزامپل؟ آپ مجھے کوئی ایگزامپل دو, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. فار ایگزامپل ہم اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے, اس کی ہیلوسینیشنز اور جرنل اگر ایسا کوئی ٹاپک ریلیٹڈ آ جائے تو ہم ان کا یہ اس طرح کی کوئی ایگزامپل لکھ سکتے ہیں.
اچھا حیا، آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. اس میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گی. ایک تو پہلی تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ ہلوسینیشنز ہوتی ہیں فار ایگزامپل اسکیزوفرینیا میں، تو یہ آپ کی پیشنٹ اسپیسیفک ایگزامپل تو نہیں ہے، یہ تو اسکیزوفرینیا کی ایک سمٹم ہے، ایک پراپر سمٹم ہے جو کہ ڈی ایس ایم میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو اٹس ناٹ جو پیشنٹ اسپیسیفک. جو میں نے کیسز کا کہا تھا کہ ہم کچھ کیسز ڈسکس کریں گے، جیسے میں نے وہ والی اس کا اس چیپٹر میں بتایا کہ اس عورت کو فیئر نہیں وہ فیل کرتی تھی کیونکہ اس کا ایمگڈالا میں ایشو تھا. تو وہ ایک پراپر جو ہے نا سائیکالوجی میں دس از اے کیس اسٹڈی، جو جس کیس اسٹڈی کو سائنٹسٹ نے یوز کیا آگے اور ریسرچ کرنے میں. ٹھیک ہے، دس واز دا گراؤنڈ بریکنگ کیس دیٹ دے فاؤنڈ آؤٹ کہ او اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. ایمگڈالا اگر آپ کی برین میں اس کا کوئی ایشو ہو تو آپ کے بیہیویئر کے اوپر افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک ایموشن جو کہ فیئر ہے آپ کو فیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز اے گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ کہ ان کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ او ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے گراؤنڈ بریکنگ کیسز یا ریسرچز آپ مینشن کر سکتے ہیں. لیکن ایک اس طرح کی چیز کہ بھئی یہ ایک پیشنٹ میں نے دیکھی تو وہ اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو دیٹ پیشنٹ، اٹس اسپیسیفک ٹو ایوری سنگل schizophrenic patient. You understand what I'm saying? ہے اگر جی میم، سمجھ تھینک نہیں آیا یو. تو دوبارہ پوچھ لو. چلو گریٹ. نہیں اچھا سمجھ آ لیکن گیا. چلیں گریٹ. اچھا کسی اور کا کوشچن ہے تو پوچھیں. میں نے سائیکالوجی آپ کے ذہن میں کتنا فریش ہے. ٹھیک ہے، ڈگری کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ